الحمد لله الذي لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا صلى الله على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى وقال تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم. معزز و محترم حاضرین الامین، علماء کرام، جامعہ میرے گری گلشن بابودی کے زیر تعلیم طلبہ حضرات، آئندہ اجتماع ہے کیونکہ اسلامی سال سے پہلے مہینے میں آج جڑا کر صدر ہے محرم الحرام، اور محرم الحرام 10 محرم الحرام خصوصاً پہلے بھی کئی سنجانا آنے لیکن ہوں ہی بئی سنجان جی وجہ کو تا قیامت اس کی شہرت ملی رہتی اور ادھر تعارف ہوتا رہتی اور ادھر نال جڑے وہ تعارف کا ذکر ہوتا رہتی. وہ خانواد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم قربانی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ آپ کے خانوادے سے 17 افراد، 18 افراد، 19 افراد، 30 افراد، 21 افراد، مختلف روایات ہیں. بہرحال زیادہ جی معروف روایت ہے 19 افراد حضور سے خاندان سے شہید ہوئے، اور معروف عدد 72 آپ کے جانی سارا تھا اور اہل بیت اطہار کے نفوس سے شہید ہوئے. لیکن ایک عدد آخری نہیں، 70 ہے، 71 ہے، 72 ہے، یہاں تک کہ آخری عدد 140 بھی ہے کہ جیسے میدان کرب و بلا کے حضرت امام حسین شہید ہوئے انہوں کی تعداد ہوگا. برحال 72 جو ہے وہ جو کہ شہرت کے لحاظ زیادہ لوگوں کے دلوں میں بھی مقبولیت حاصل کر چکے، اور حضرت اقبال نے بھی انہیں ذکر فرمایا کہ دشمناں چوں رے کے سہرا لا تعد دوستانے ہو ویزاں ہم عادت. جڑے دشمن ہیں نا ریت دے ذرہ دے برابر، دشمناں چوں رے کے سہرا لا تعد جب گنا نہیں ہوئی سکتا، گنتری کو ٹپے ہوئے ہزارہ کی تعداد، اور دوستانے ہو ویزاں ہم عادت، دوستان کی تعداد یزدان دے عدد دے برابر ہے. یزدان فارسی اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اللہ تعالیٰ کو یزدان آتے ہیں، یہ خدا بھی آتے ہیں فارسی، اصل یہ خدا سے دیتے ہیں. یزدان زیادہ پرٹیکولر لفظ ہے فارسی کا اللہ کی ذات ہے. حضرت اقبال فرماتے ہیں کہ دوستوں کی تعداد ہی یزدان دے عدد کے برابر. یزدان دے لفظ سے کتنے عدد تھی علم العدادی، اس کے عدد تھی 72، یا زا دال الف اور نون 72 عدد. دوستانے ہو ویزدان ہم عدد، دوستوں کی تعداد اللہ کے عدد کے برابر. ان کتنی خوبصورت تشبیہ دے وچ جڑی عظمت کا ہی پہلو پوشیدہ ہے، اور دشمنوں واسطے ذلت کا پہلو ریت کے ذرہ کی تعداد، ریت کے ذرہ کی کیڑی قدر ہے، اور دوستوں کی تعداد کے نال جڑی نسبت جوڑی اللہ کی ذات کے نال، چونکہ وہ دی ذات واسطے تو قربانیاں پیش کیتیاں پئی. یہ نویکلا قافلہ ہے مکہ کو چل کے میدان کربلا پہنچن تک حضرت امام حسین ہر چشمے تے جتھا رک دے قافلہ فرماتے ہیں جے وہی نہ لگا ہوئے. پر ادھر لوگ دھوکے دے اکٹھا کریں سیاسی کام، جب کو حکومت بنانی ہوتی ہے یا کہندے خلاف کوئی فورس، شو آف فورس یا پاور، وہ دے واسطے تو بندیاں دی اکھیں دی مٹیاں بھگا کے پتہ نہیں جڑے نعرے مرے دے ودے دیکھے جانا سب کو لئی کیندے ہوئے کتنے نعرے والا کوئی پتہ نہیں جو اگلے جانے کا مقصد کیا ہے. دنیا کو وچیندے صدیاں گزارے، لوگوں کو ویچ کے ویچ وٹا گئے، آپ اپنے نفع کما گئے سیاسی.
اور لوگ شو دے نعرے مرامن والے جیری جماعت کی نعرے آلہ کا کوئی مستقبل کو مستقبل صرف شاہ وقت ہے جہاں نعرے مرے نا کہیں اندر ملتا پیا پہلے انہوں بڑھتے ودے آتے تھے ہوں پتہ لگے انہوں نے سجانے تھے انہوں نے دشمن لہٰذا ہوں انہوں کے خلاف نعرے مارتے ساری کوئی رائے کو اللہ پر مدعا یا سلطنت بھولے اگر حضرت بھئی حکومت والے جنان دے انداز بے ہونے اللہ دی رضا والے جنان دے انداز بے مدعا یا سلطنت بھولے اگر خود نہ کرتے بادشاہی سامان سفر فرمانے حکومت والوں نے سامان بے ہونے اللہ دی رضا والوں نے سامان بے بڑی کثرے بڑی مقاتل کا مقام ہے بنی حسم دی حسم کا مقام ہے یا کئی دیگر زیدہ کا مقام ہے اتنا یہ جھاواں دے نہ ہی نہ میدان کربلا سکتا آپ سے سفر ہے یہ جھاواں دراصل چشمے نہ راواں دے کیونکہ قافلہ کو پانی کی تو لوڑ ہے اور پانی میں تو نہیں ملتا اویلیبل جی میں صحیح سمجھتے ہیں بھائی نلکا ٹھنڈا لگا کھڑے تھے وہ ویلے تک کتنے سفروں کے بعد بن پانی لگتا لہذا سفروں کے کتنی آرام ہیں مکہ کو مدینے دیا پرانی آرام ہے یا مکہ کو شام دیا پرانی آرام ہے جن کے سارے سونے آقا نے سفر فرمائے اتنا جتنے مقام ہن نہ ٹھہرن دے دراصل وہ چشمے ہن پانی دے جتنا بل سرائے بھی ہوتی ہے پانی کی اویلیبلٹی بنیادی چیز ہے یہ نال اور سفر ہو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیری جہاں سے رک دیں جیرے چشمے سے رک دیں پر میں نے جے وہی نہ ہوئے لگا ہوئی ہے سب کے لوگ رک گئے میں سارا راضی ہیں جیرا وہی نہ یہاں تک کہ آخری رات تک ابن جریر اور ابن کثیر اور ابن اثیر نام سارے مورخین دے کوئی نہیں حنیف صاحب بیٹھے وہ سارے شاعر دوست تھے وہ کافی بڑے نہ ہوتا ہوں کافی تلاش بھائی شیر 4-5 بڑے پہن لیکن یہ ہی کیا پڑھ مجھے تو غزل پوری کی یہ مورخین اور یہ ترتیب ہی جائے سارے ابن جریر والابن اثیر وابن کثیر اسے ترتیب سریحاں نے لکھا ہے اور انہیں جو ابن کثیر اور ابن اثیر جو ہیں صرف مورخ نہیں بلکہ انہوں کو سعادت حاصل ہے خصوصاً ابن کثیر تو مجھے محدث تھی محدث تک کیسے کو گنن کا انداز دیا ہوں ہے مورخ کا انداز دیا یہ تاریخ لکھنی ہے تو سر رہے کھاڑے جیسا مل گئے ہوئے تو سر کہانی چھوڑیے کیوں لکھ چھوڑیے محدث پہلے پوچھے جو دس سے کچھ سنا ہی کہہ رہے وہ جا کے فلانے سنائی محدث کی کہیں گال وہ کہیں نہیں وہ فلانے تک ہی ہے دیکھا ہوں سنائی بھی ہے کہ نہیں سنا اگر سنائی ہے تو یہ سنائیا سے الگ سنائی اور بس وہ محدث کو کوئی بھی بھی پڑھے کوئی اپنے ہم سب کم کے گالی دیتے ہیں اگر کلاس فیلو کون کون فلانے کلاس فیلو سن سارے کلاس فیلو حدیث سے باب باقاعدہ جہاں کمپیریزن آف حدیث ایک باقاعدہ یعنی فن حدیث کا ایک اصول ہے کہ اسے موضوع دیا ساریاں حدیثیں اکٹھیاں کرو چاہیے اسے استاد کے سارے شاگرداں دیا حدیثیں اکٹھیاں کرو جہاں جانا نوے کی گال کرے تو کو بہر کٹ چھوڑے تو جڑے ایک کو نہیں گال کرے نہ رلاش کتنا خوبصورت طریقہ ہے بھائی ایک جنا آدھے بھائی میں نہیں بھائی سارے آدھے نہیں میں ایک نے ایک لفظ اور میں نہیں کہ کوئی ان متضاد کا فرق تضادات کا فرق نہیں انہوں نے آخر کہ حضور نے ارشاد فرمائے ایک کو جنا آدھے کہ حضور مسکرائے بھی ہی نوں میں بے آدھے نہیں مسکرائے بھیا کہیں مسکراہٹ کا ذکر نہیں کیتا اتنا معمولی گل اگر اتنی گال ہی کہیں اضافہ کی آدھے نہیں جنے کی گال نہیں سن دی جی چھی سات بے پہ آدھے انہوں نے اکٹھی گال وہ ٹھیک ہے بہرحال بہت انداز بھی ہے اتنی احتیاط نالو روایت وہ کہتے ہیں میں نہیں کہ ہر رس ہو یا پھر جیسے ملے بالوں سارا چاہ کے سب ملے محدث اس کے بعد آگے کیا دے کہ الذی ينخلہ نخلا کیا کہو عباسی خلیفہ ہارون رشید نے شعبہ بن الحجاج کے بارے فرمایا سارے کو لو جنا بیٹھے جرا حدیثوں کو چھان کے جرا حدیثوں کا جتنا ذخیرہ موجود ہے وہ کو چھان کے حق سے سچ کو وکرا چا کرے گئے اور جیسے نہیں کم دی وہ کو الگ کر چھوڑے ينخلہ نخلا ابن جریر اثیر اور سارے دے سارے کیا دیں کہ حضرت امام علی مقام آخری رات جی مہلت منگی یا مہلت دیتی یہ لفظ بھی پوچھا کہ شاید ہوں کوئی ہی کراتی سنبھل ونجے سے جہنم کوئی بچ گئی جنت ذرا کی بان امام حسین کا مقصد دوزخ بھرنا نہیں یہ وہ نانے کا نواسے اور تربیت یافتہ ہے جی جنت بھرنا ہے
دوزخ برا نہیں ہے، دوزخ پہنچاونا نبی دا کم نہیں، نبی دا کم جنت پہنچاونا ہے۔ این واسطے وہ تکلیفاں سہ کے بھی، دکھ سہ کے بھی، تانے سہ کے بھی، ہر گال سہ کے بھی اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون فرماتے رہے۔ حضرت امام حسین آخری رات یہ شادی نماز آپ نے پڑھ گئی تھی، ابن کثیر لکھتے ہیں کہ نماز پڑھ کے آپ نے ول اپنے سارے یہ آپ کی ابتدائی نماز پڑھی، آپ نے جانی سار، آپ نے اہل خانہ افراد پورے ساروں کو ول آپ نے خطاب فرمایا۔ آپ نے فرمایا بہینہ کو ساری لوڑ ہے، ساری لوڑ نہیں، ساری لوڑ جو نہیں تو سب مر بھی گئے تو سب کو مارنا ہی نہ، اور اگر اصا مر گئے تو تھی سکتے سو کو کچھ نہ، کیونکہ ساری تو لوڑ ہی کو نہیں، سو کو تو سیاح دے نہیں جو کون کون نال ہو، لیکن جنہیں نال ودے نو بھی بولے کہ جنال نہیں ودے سوچ سمجھ کے ٹرے بولے کھا لے گا آواز نے تو ہی کہ جنڑی ہے یہ جی 70 بھی ہومن ود بھی 70 واری بھی مرو تو ود بھی فیصلہ ہی ہوتی جو تھوڑے نال ہی مر نہیں ہونا بھی تھوڑے نال سے کرنا میں کتنا منفرد انداز ہی منفرد لوگ اکٹھا کرے دیں یہ آدھے جو لگے ہوئے ہوں آخرات پر میں نے ہوں گھوپ بندھا رہے کوئی کہنا منہ نہیں دے گا، لہذا تو فجر تک لگے بنو یہ رات میں اللہ کی عبادت واسطے مانگی، اللہ کو یاد کرنے واسطے کہ ول شاید یہ متھا اندے حضور جھک نہ سکے، کیونکہ یہ جرا دنیا اور عالم عمل ہے، عالم امتحان ہے، یہ خاتمہ ہونا ہے، عالم جزا شروع ہونا ہے سارے واسطے، لہذا عالم امتحان کی آخری گھڑی ہے، شاید والے موقع نہ ملے، اور وہ آخری سجدے تک یہ میدان کرب و بلا سے بھی آپ نے ادا فرمائے، وہ سجدے تک یہ ایک لمحہ آپ سونے رب کی رضاؤں واسطے گزارنا چاہوں، سجدے میں سر، اور ایک شعر بڑا دلچسپ، سجدے میں سر جھکا ہے اور نیزے پہ سر بلند، سجدے پہ سر جھکا ہے نیزے پہ سر بلند، اقرار بھی کمال ہے انکار بھی کمال، اقرار بھی کمال ہے جو متھا جویدہ نہیں کیا روحاں بھی متھا جھکا کے اور متھا ٹکا کے روحاں پیش پہ کرے، اقرار دا عالم ہے، انکار دا عالم ہے کہ سر بعد از مثال میں تغییر کیے لے کر سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنائے لا الہ اون جنے دے شیرین جڑے جنے نبے لب کو نور عطا فرمائے، ہر کہندے لفظاں دی قیمت حقیقت نہیں ہوتی، اون جنے کو پتہ دین کے شکوا دے نہ صاحب جو کہ نہیں تھے جے 90 لاکھ سینے منور شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین دین ہست حسین دین پناہ ہست حسین سرداد نداد دست در دست یزید، سر دے چھوڑا نے حق نہیں دیتا یزید دے حق سوکھا کم ملے کی تو اوکھے کم کر او کی رحمت رحیم حقا کے بنائے لا الہ، تو میں نے لا الہ دی بنائی بنیادی پہلے رمز قرآن حسین مفتیم ذات شیعو شولہ سبحان اللہ، قیام کرتی ہیں حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ، آخری لمحے تک پائے استقلال کوئی لرزش نہیں آتی اور لرزش نہیں آتی، کمبدے نہیں تھے، ایک ایک شہزادے کو اللہ کی بارگاہ میں پیش فرمانے، ایک ایک شہزادہ میں رکھے اور ایک ایک شہزادے دے واسطے کہ حضرت امام حسین پائے استقلالی جگہ پیدا اللہ کی رضا ناراضی رضوان من اللہ اکبر، مومن کا کم ہے سمعنا واقع، جو حکم ملے ان دے واسطے ورسرا پائیدار پڑھو اور شان اور مقام اور مرتبے بھی اندازہ کرو۔ قرآن کریم کی آیت میں پڑھی ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، معروف ترین آیت، سونے دی بارگاہ دے درود پاک اور سلام دا نذرانہ پیش کرنے کا حکم دیونا لیا ہے۔ بے شک اللہ سونا تے اودے سارے فرشتے درود پاک صلوات بھیجے دیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے، اے ایمان والو تساں صلوات بھی بھیجو اور رج رج سلام بھی پیش کرو۔ قرآن دی آیت مفسرین فرماتے ہیں کہ سال الصحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم، صحابہ نے عرض کی سونا کیف نصلی، اللہ فرماتے ہیں صلوات بھیجو تا کی میں صلوات بھیجو، صلوات کی میں بھیجیے تھوڑی ذات پاک تے علی النبی، حضور نے کیا فرمایا، جڑا نماز دا درود پاک کے حضور نے درود ابراہیمی حضور نے ذکر فرمایا کہ ایویں درود بھیجنے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید،
اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود کہہ دے اسے محمد اور آل محمد، حضور دی اولاد، حضور دی ذریت، بھئی حدیثی ذریت کا لفظ ہے، میں نے اسے درود بھیجو، میری ذریت اولاد سے بھی درود بھیجو۔ شان اور مقام حضور دے اہل خانہ دا، گھر والا دا، اہل بیت دا۔ حضور نے فرمایا رب نے جرا آپ کو حکم فرمائے ارشاد فرماون دا، جرا قرآن دے لفظ بھی ہیں اور قرآن دے لفظاں دے وچ حضور دے بول بھی ہیں، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ۔ میں تمہارے کول کہیں شے دا سوال نہ کرے گا، ایک شے دا سوال ہے کہ مودت بالقربہ، جڑے ذوی القربہ ہیں انہاں دے نال محبت کرے گا، حضور دے ذوی القربہ، کیونکہ اسی صلہ رحمی دی گال نہیں، حضور دے رشتہ داراں نال تعلق نبھاون دی گال، وہ مفہومی ادا ہو سکتے لیکن ان سے بے شمار دیگر آیات انہوں نے انداز الگ ہے، لیکن حضور دی تبلیغ دے اتنے قرآن کی فرمایا سونا جو احسان فرمائے نے اپنی امت سے انہاں کو فرما رہے ہو، ان سارے احسانوں کے بدلے کوئی شے نہیں لو، سارے نبی حاضر لا اسألکم سارے کو کوئی سوال نہیں کرے ان اجریہ الا علی رب العالمین، سارا اجر میرا اجر اپنے سونے رب دے اوپر جڑا سارے جہان دا رب، سارے نبی حاضر ہیں، حضور نے بھی ارشاد فرمایا، لیکن فرمایا لا اسألکم، اس میں قرآن نے حکم فرمایا سونا فرماؤ کوئی بدلہ نہیں لوڑ، ہک شے الا المودۃ فی القربہ، میرے ذوی القربہ رشتہ داراں دے نال سونے رنگ نال تعلق رکھے، انہاں نال محبت رکھے، مودۃ فی القربہ۔ علامہ ابن تیمیہ کی کتاب ہے فضل اہل البیت و حقوق اہل بیت کے اظہار دے شان اور مقام و مرتبہ، وہ فرماتے اہل سنت و جماعت دے تھرو آؤٹ دا ہسٹری ان دے دور تک سات صدیاں تک ان دا دور تھرو آؤٹ دا ہسٹری والا مزید تک 100 سال گزارے اہل سنت و جماعت دا اہل بیت اظہار دی محبت دا جزو ایمان ہون سے کوئی اختلاف نہیں ہے، انہوں نے محبت جزو ایمان، چونکہ ایک حدیث نہیں بے شمار حدیث، انہوں نے بغض کو منع کرنے والی بھی بے شمار حدیث ہے۔ حضرت امام حاکم نے شبوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مستدرک حاکم سے لکھتے بہت ساری حدیث روایت فرمائیں جنہیں بخاری و مسلم کی شرط سے صحیح ہے، ایک حدیث پاک کے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ جنہیں خود بھی اہل بیت کا حصہ ہے، حضرت عباس کی اولاد بھی اہل بیت کا حصہ ہے، حضور نے فرمایا، وہ فرمائیں کہ حضور نے فرمایا لو ان رجلا سفر بین الرکن والمقام، اگر کوئی شخص رکن اور مقام کے درمیان، حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان، یعنی گویا صحن کعبہ کے وچ پہنچ کے بھی افضل ترین جگہ ہے، کیونکہ حضور نے جنوی نماز پڑھی ہے اسے دروازے کے سامنے کھڑے ہو کے نماز کعبے کی حضور نے جنوی نماز ادا فرمائی، آپ نے ایک امامت فرمائی، ان کا ہوں بھی امام امامت کرے تھے کیونکہ حضور کی سنت، لہذا افضل ترین جگہ ہے کعبہ، سب تو افضل جگہ ہے، مسجد حرام ایک نماز کا ثواب لاکھ دے برابر، وہ بھی وہ اعلیٰ ترین جگہ جی جگہ دے حضور دے قدموں دے رج رج کے بوسے کی دن ہو جا، حضور نے فرمایا جرا این جاتے صلی و صامہ، نماز بھی پڑھے تھے، روزے بھی رکھے، یہ باتیں ساریاں صحیح کرے، لیکن وَهُوَ مُبْغِضٌ لِأَهْلِ بَيْتِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا لیکن ان دے دل میری آل دی اور میرے اہل دی محبت نہ ہوئے، دشمنی سے بغض ہو، نماز ایسا پڑھتے رہے، حضور نے فرمایا دخل النار، ابن عباس حضور نے فرمایا جہنمی ہو گیا، جہنمی داخل ہو گئے دل میرے اہل بیت کی محبت ہے، کیونکہ حضور دے اہل بیت کی دشمنی دے وچ موجود ہے حضور دا بغض، حضور نے خود فرمایا من احبہما فقد احبنی، جرا حسن حسین پیار کرے تھی وہ میرا محب ہے، میرا عاشق بھی وہ ہے جرا انہاں نال، من ابغضہما فقد ابغضنی، فرمایا جب کوئی انہاں نال بغض ہے گویا اس کو میرے نال بغض، اتنا مقام اور اتنی شان اور اتنا مرتبہ حضور خود بیان کر فرمایا، اور اسے کعبے کے نال جڑی ہوئی بھئی حدیث پاک ہے جدرا بھی حضرت خنش کنانی صحابی فرماتے ہیں میں نے تھا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ حضور کے صحابی فقیر صحابہ نے حضرت عثمان غنی کے دوری کے اندر مثال ہے، جنگلی مثال ہے، مدینہ چھوڑ گئے، شہر چھوڑ گئے، جنگل نکلے اپنی گھر والی کے نال دین گزارے، اور کیفیت یہ ہے کہ یہ فوت ہے کفن واسطے چادری گھر کو نہیں کفن پڑھایا، کفن بھی کو نہیں،
اور یہ آپ دی گھر والی پریشان ہوئی تو آپ نے فرمایا پریشان نہ تھی میں سونے میں کو کفن دے انتظام دا بھی پہلے ارشاد فرما چھوڑا اپنی حیات مبارک سارے مسئلے حل کر کے گئے کوئی ادھورے چھوڑ کے نہیں گئے تشنہ تکمیل کچھ نہیں سارے مسئلہ دا حل فرما چھوڑے سونے فرمائے جی تو فوت تھی تے جنگل ہی قافلہ ہم پیو تھی وہ قافلے دے لوگ آسن وہ چادر ہی پوے سن تے جنازہ ہی پڑھتے تے کوئی دفن نہیں رب دا دے مقام رب دا او ویلے ہن تے شہر تھوڑی بہت وسیع ہے او ویلے خالی جا آئی کوئی جنگل نمونہ ہی علاوہ کوئی گھاری کونی حضرت ابو ذر غفاری کلے لگا جڑے لے آپ دا وصال ہو گیا آپ دی اہلیہ آپ دے حکم دے مطابق پیر رکھیاں تھوڑی دیر رکھا وہ راہ آئی قافلے بھی زیادہ لٹھا کے کافر کچھ گھڑ سوار آندے پہن یہ قریب پہنچے آپ نے آواز کی تھی اور رک گئے یہ رکے تو کون حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ حضور دے صحابی اور بے بنا صحابہ ہم پہنچے حضرت ابو ذر غفاری کی تجہیز و تکفین بھی فرمائی آپ کا جنازہ بھی پڑھا اور آپ کی تدفین بھی حضرت ابو ذر غفاری حضرت خنش کنانی فرمانے کہ میں کہے حال ہی جتھا انہوں فرمانے وہ آخذ بباب الکعبہ کعبے دے دروازے کو ربی کھڑے حضرت ابو ذر غفاری کعبے موجود ہے صحن کعبہ اور کیری جہاں سے کعبے دے دروازے تے کول اور کعبے دا دروازہ نپ کے فرماندے پہن کہ من عرفنی فقد عرفنی جڑا میں کو سیان دے او تو سیان دے تے جڑا نہیں سیان دا من انکرنی او جان کے انا ابو ذر رضی اللہ عنہ کون ابو ذر ہاں یہ زندگی دی ہونی سجنا جنی جانا بھی سجنا دے ناوے جنے مال بھی سجنا دے اسونا جنا جو ہے کوئی نہیں سیان دا سیان ابو ذر کے پاس انا ابو ذر حدیث کے لیے بیان فرمانا چاہتے ہیں کعبے کے دروازے کو نپ کے تے اپنا تعارف کرا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول میں نے اللہ کے سونے رسول کو ارشاد فرماتے سنا ہے الا وان مثل اهل بیتی فیکم مثل سفینۃ نوح یا کمثل سفینۃ نوح فی قصه من قومه فرمایا میرے اہل بیت کی مثال یہ ہے جی میں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں انہاں دی کشتی دی مثال کشتی نوح علیہ السلام دی من رکبھا نجا من تخلف عنها غرق جڑا کشتی سوار تھی گیا وہ کنارے ون لگا جڑا کشتی کو رہ گیا وہ پانی میں غرق ہو گیا حضرت نوح علیہ السلام قوم تے جڑا عذاب آیا فرمایا جڑا میری اہل بیت نال جڑ گیا حضرت نوح علیہ السلام دی کشتی سے گویا چڑھ گیا وہ کنارے تے ون اور جڑا بدقسمتی نال کیا بہت کا شکار تھی گیا معروم رہا میرے سونے سے قرآن کریم کی بے شمار آیا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا کہ حضرت علی کی شان امام جلدی سے فرمایا حضرت علی کی شان 300 یا 350 آیت اتری تھی حضرت علی میرے بیت کی شان ہے وہ آیت کریمہ سورۃ آل عمران دی کہ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تے کول حضور دے حیات ظاہری دے آخری ایام آخری سال مدینہ طیبہ کی حیات مبارکہ ایک وفد آیا عیسائیاں دا نجران کو وفد نجران اور اتنا آگے حضور دے نال مناظرہ کریں دے رہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بے خدا ہیں یا خدا دے بیٹے ہیں اس موضوع سے حضور دے نال گفتگو کریں دے رہے ڈسکشن ہوتی تھی اللہ تعالی نے فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کا مثل آدم خلقہ من تراب اللہ تعالیٰ نے ان کو مٹی کو پیدا فرمایا اللہ دے پتر بھی نہیں تھے خود اللہ بھی نہیں بندے اللہ تعالیٰ نے باقی شانہ انہوں نے دیگر مقامات سے بیان فرمائی کلمۃ اللہ فرمائے روح اللہ فرمائے لیکن ہن عبد اللہ اللہ دے بندے خدا نہیں انہوں نے نہ منی گا اپنی دلیلیں پیش کریں دے آخری دن قرآن کا حکم اترے فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم سونا اگر ہون یہ سارا علم آون دے بعد یہ رولا کرتے ہیں سوالے نال تو کیا کہے فقل ندعو ابناءنا و ابناءکم فرمایا ہون مباہلہ کرنا ہے ثم نبتہل مباہلہ کرنا مباہلہ کہ ہے بھئی تو صحیح دعا مانگو تو صحیح دعا مانگو جیرا پورا ہوئے اس سے اللہ دا عذاب آوجے غرق ہوئے یا حضرت لعنت اللہ دی رحمت کو معروم ہوئے فرجع لعنت اللہ غیر الکاذبین اللہ دی رحمت کو معروم ہوئے کہ لعنت لفظ کو تھا اتنی آزادی نہ استعمال کریں دیں جی میں کفر دے لفظ کو استعمال کریں دیں لعنت ماں بالا کوئی لانتی لعنت لفظ اتنا یعنی سینسٹیو لفظ ہے اسلام کے لیے
کہ یزید تے لعنت کرن دی اجازت دے بارے کئی کتاباں لکھیاں فقیراں نے کہ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. ایڈا بڑا ظلم کرنے والے شخص واسطے بھی لوگ سوچے دے پہ جو کروں کہ نہ کروں تے او لفظ دے واسطے اساں زبان دے چڑھو ہے بڑا لعنتی ہے. لعنت مانے اللہ دی رحمت کو محروم ہوئے. حضور نے فرمایا مومن لعانا مومن لعنت کرنے والا نہیں ہو سکتا. حضور کا ارشاد ہے. لہذا لعنت لفظ زبان دے نہیں آنا چاہیے. بہرحال ایک کیفیت قرآن کی بیان کرنا. اگر ہن بھی نہیں منے نہ کالی نال نہیں منے تے ہن انہاں کو مباہلہ کرنا ہے تے مباہلہ یہ تو صحیح دعا مانگو تے اسی مانگو تساں حق تے ہو تو اساں تباہ تھی وے تو اساں حق تے ہو تو تباہ مباہلہ ہے. آج دین اللہ دے حضور دعا الوسیط حدیث قرآن نے جڑا احکام فرمائے نے کہڑے رنگ مباہلہ کر نہ دعا بنا وا بنا تساں اپنے پتراں کو گنو بالاں کو گنو اساں اپنے بالاں کو گنو ونساءنا ونساءکم تساں اپنی گھر والیاں کو گنو خواتین کو اساں اپنی کو گنو وانفسنا وانفسکم تساں آپ آبا و سم یا آبا نے ساری اکٹھے تھی یہ اکٹھے تھی وے تو بالاں تو دے سارے اس کے بعد تم نبتہل وقت مباہلہ کرے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر کو لکھتے حضرت امام واحدی نیشاپوری لکھتے امام پہلے میں ایک حدیث پاک عرض کی تھی امام حاکم نیشاپوری بہن امام واحدی نیشاپوری بہن وہ محدث مشہور آپ مفسر مشہور پوری کتاب اسباب النزول قرآن سے اتیاب دی اسباب النزول حضرت امام واحدی نیشاپوری اور ایک تفسیر الوسیط سے بھی فرمائے کہ حضور کہڑے رنگ نال لکھتے ہوں اپنے بالاں کو نال لا کے تے اپنے گھر والاں کو نال خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور کس انداز پہ فرمایا اس انداز پہ رہے سونا کہ مقتدی نال الحسین حضرت امام حسین چھوٹے نالے انہاں کو جوڑی تے وجہ تو یہ میں چاہوں کو مقتدی اقتداء حضور میں چاہیے حضرت امام حسین رضی اللہ آخذن بیاد الحسن حضرت حسن سال وجہ دو دور تک دنوں کو انگل لالت دیا اپنے بالا ابنا انا و ابنا حضرت حسن انگل لال حضرت امام حسین آپ دی گود دے وچ یا آپ دے پہلو دے وچ اور فاطمہ تو تمشی خلفہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی سونے نے پیچھے آنی اپنے اللہ دے حکم دی اطاعت دے وعلی خلفہ حضرت علی حضرت فاطمہ دے پیچھے چل دے آنے اس ترتیب وچ حضور تشریف کے دیا سبحان اللہ آنے پر اور آدھے آنے ثم وهو یقول سونا انہوں کو آدھے آنے لو دعوت یہ لے میں دعا مانگا فامنو تو تسا آمین کہے حسین کو سکھینے آنے تے حسن کو تو آمین اور اپنے فاطمہ الزہرا تے حضرت علی کو دسنے آنے تے بالا کو ظاہر زیادہ سکھاونا ہوتی اب میں نے تسا آمین کہے جے لے نانا دعا مانگے تو تسا آمین سبحان اللہ. اور انہوں ظاہر حضور نے وفد نجران کو صدا دا وفد نجران کو حضور نے صدا کیا ہو قرآن آ گئے کہ موبائل اگر ہو جائے چلو بیا رولا تو نہیں مک سکتا لہذا رولا مکے نہیں رہا تو سب آئی جی دعا منگو اللہ کول اصل آئی جی دعا منگو یہ سچے ہو دعا قبول تھی گئی. فقال اسقف اس نصارہ دا جڑا سردار ہے نا اون دا نام ہے اسقف جڑا روایتی موجود اسقف نے آکھا کہ وہ اپنے نال الگ لا تبتہلوا فتہلکوا مبالغہ نہ کرے نہ تو تباہ تھی تو پتہ ہے اور کتنے تباہ تھی تو لا یبقى على وجه الارض نصرانی الى یوم القیامہ قیامت تک واسطے ایک نصرانی بھی نہ بچی روئے زمین میں جو وجہ کے لیے وہ ہے کہ انی ارا وجوہا میں کچھ چہرے دی دبیاں کچھ چہرہ دیا زیارت دبیا کرے نا لو سال اللہ عز و جل ان یزیل جبلا من مکان الى اگر یہ چہرے اللہ کو آخر جانا پہاڑ کو اتھو چاہ جاتے انہوں رکھ جا انہوں سونا نہیں لگتا وہ بوئی کو لمبو گی نا بہت دیر انہوں دیکھ گی دستے انہیں لمبو ہویا کرے آسا دے کوئی دوسرا پہاڑ کوئی دیواروں ہوتا ہے تو ہوں کہ لہوں والا ہے این یزیلا جبرم میں مکانی اگر یہ آخر چاہو چہرے رہتا پیاں جو اللہ کو آخر چاہ جو مولا ہی پہاڑ کو چاہ چھوڑے لا ازالہو آخر دے دل لے پہاڑ دے ٹوران دے دل لے پہاڑ ٹورا ویسے اور پہاڑ ٹوران کو تو بہت نکی جائیں گا لے جو اسم پنچیں پھوٹاں کو تواہ کر چھوڑے
اگر سارے بارے حضور فرما چھوڑیں جیرا کوڑا ہے اللہ اس کو تباہ کر چھوڑتے سارے روشن چہرے آمین آپ چھوڑتے نصرانی دم یقین ہے کہ روشن چہرے کی گالی اللہ مڑے نہیں انہیں روشن چہرہ کی گالی موڑ نہیں سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود یہ تو حال بار سجدے بھی نہیں کیتے لیکن خوشخبریاں تو اتریوں پڑیاں سیرت دیا کتاباں دی بہت سونے لفظ حضرت حسن تے حضرت امام حسین بس یہ ساری کتاباں پیدا ہے حنکہ صلی اللہ علیہ وسلم وسماہ حسن حنکہ وسماہ حسینا حنکہ وسماہ محسنا کیا مطلب ہے کہ حضور نے بیری کے ہی اپنی لعاب دہن دی گھٹی بھی پلائی حسن کو پہلی پہلی دیونا حسن بھی رکھ حضرت حسین کو سونے گھٹی بھی پلائیے جاتے نام بھی رکھے کتنی بڑی شان پہلی اذان بھی کون نے نبی کرنا دے حضور دی آوازاں بلند تھی بین اللہ اکبر اللہ انہوں نے دلی ایمان دی کیفیت اور مقام اور عظمت کیا ہوتے ہیں دل کی روشنیاں کتنا پہنچی ہوں چہرے دی روشنیاں ہی میں تو نہیں آئی ساری سجدہ کر کر آتے سیماہم فی وجوہہم حبر آ کے جیرا بھی راتی سجدے کریں دے لوگاں پوری کھاونا نے سجدہ نال چہرے روشن نہیں کی دے اونے وقت کیتے ہوئے سجدے مدھا دی گال نہیں کی تھی قرآن نے سیماہم فی وجوہہم قرآن نے نہیں فرمایا کہ انہوں نے جیرے جگہ انہوں نے جیرا مدھا ہے اور روشن تھی ویندے اتنا سجدے کا نشان بنویں مدھے دا نشان بناونا تو سوکھا کم ہے چہرے دا نشان سوکھا کم فرمایا جنے وہی الذی بارگاہ دے کھڑے ہو کے رکوع اور سجدے دی عبادت کرنے والے جدے چہرے سجدہ دے نشان نال منور پتہ ہوندے کہ راتی جاگانا نہ جانا سمنا نہ جانا سبحان اللہ اتنی شانہ اور مقام اور مرتبے جیسی محبت جزوی ایمان حضور نے فرمایا کہ اللہ کی محبت ایمت سے کرو لما یغزوکم احب اللہ عز وجل لما یغزوکم اللہ دی عبادت اللہ دے نال محبت کرو کیونکہ کھویندا پڑیندا جو ہے جڑا کھواون پلاونا نال پیار نہ کر سکے وہ بھی کہنے نال کرے کون ہے رزاق کون ہے اللہ واحد بھئی جڑا پانی دے کھٹا گلاس پیش کرن والے دا احسان ہی نہیں سمجھ سکا تو وہ اللہ دا احسان کے سمجھنا ایمت سے فرمایا جڑا بندہ دا شکر ادا نہیں کر سکتا اللہ دا شکر ادا نہیں کیفیت حضور فرمایا اللہ دی عبادت اللہ دی منال محبت ایمت سے کرو کہ کھویندا پویندا اور وقت فرمایا واحبونی لحب اللہ اور میرے نال محبت ایمت سے کرو کہ وہ کھواون پلاون والے جڑی ہستی بھیجی ہوئی ہے نا اپنی نمائندہ ہو میں ہاں وَأَحِبُّ أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي اور فرمایا اللہ نے میں کو بھیجے میں اپنی اولاد چھوڑی رہنا اللہ نے میں کو بھیجے اللہ کی محبت کی وجہ پر میں نے محبت کرو میری محبت کی وجہ پر میری اولاد نال محبت کرے لے حضور نے پوری چین بنا دیتی ہے مسئلہ وہ کھاون پلاون دے یعنی کھاون پلاون دا کوئی تعلق اہل بیت نال جڑا ہوا ہے نا اون کھواون والے دا نمائندہ اللہ دا رسول اللہ دے رسول دے نمائندے گویا یا انہاں دی نشانی سارے بولنا دی اولاد لہذا یہ محبتاں دی ساری ایک لڑی جی آپس سے جڑی ہوئی یعنی محبتاں کو حضور جزو ایمان فرمائے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے حدیثاں بیان فرمائی حضرت عبداللہ ابن عمر نے جی حدیثاں بیان فرمائی کہ حضور نے فرمایا ہما ریحانہ سایہ یہ دنیا دے وچ میرے پھول نے حضور نے فرمایا ریحانہ سایہ میرا دنیا میں حسن حسین میرے پھول اتنی شان اور مقام و مرتبے دے نال والآخرت بھی اللہ نے محفوظ کر چھوڑی ہے جو ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ جاگن دی لوڑ نہیں ستے ایرامن اللہ جنت دے چھوڑی ہے کیونکہ جنت دی عبادت نال کوئی تعلق نہیں ہوندے فضل نال تعلق ہے ڈھونڈے کوئی تعلق نہیں عمل دے نال جنت حضور بخاری شریف ایک حدیث نہیں بے شمار حدیث کئی حدیث صرف بخاری کتاب الرقاق کی موجود صحابہ نے کی سونا کیا تسا بھی عمل اللہ نے تو فرمایا ہاں میں بھی اللہ دے فضل نال جنت دی ویسے کیونکہ جنہ گھر ہوتا ہے نا وہ مالک ہوتا ہے اللہ فرماتے ہیں مالک یوم الدین قیامت دین دا مالک یہ مالک کو کون پوچھ سکتا ہے کہ کو آمن لینے پہ ہوئے کہ کو والے لینے پہ ہوئے پیچھے مالک جو ہے میرا پلاٹ ہے میں مالک کا مسجد بناؤں مدرسہ بناؤں بالا وہاں سے چھوڑ بن جائے کو میں کیا بناؤں فصل اگا کھڑا ہوں جہاں مالک ہے اندر تصرف دے تمام حقوق ملکیت دے اندر کول ہونے کو اس کو کچھ نہیں کرتا اور اللہ سونا ستا کوجریاں دے مالک ہے نا
کچھ نہیں اپنا سر ہر شے کو ہر کوئی ڈرو ہے. میں ایک جا سے گھر بنے دا پیاں اتنے ہی کھڑا نکلی تے خیال ہے پتہ نہیں کتنے جنے بھڑتے رہے اور سن میں رہے کوئی ود نہیں سکتا ہی پتہ نہیں کتنے بھڑ کے ٹر گئے اور ہوں کچھ سال بھی چالے جس کو اپنا کرنا ہے. جہاں یہ گال سمجھ گئے انہیں رولے مک گئے. یہ گال جب کچھ سمجھ آ گئی ہے نا کچھ نہیں اپنا سڈنا ہے چلو یہ چیز کا پہ جو ٹر گئی ہے تو وہ قیامت نہیں آتی. اصا پورا چھوڑ وئی نہیں انچا کی گال نہیں اصا پورا چھوڑ وئی. مشکات سے ایک روایت ہے مسلم شریف کے ریفرنس نال حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ اپنے مال نال پیار کریں دے کہ پرائے مال نال کریں دے. صاحب کی سونا پرائے مال کتنا پیارا ہوتا ہے اپنا مال بندہ جوڑ جوڑ کے سام رکھ دے جو اپنا جو سی. حضور نے فرمایا نہیں بندے کی فطرت کوئی نوے کے لیے عجیب نہیں ہے بندہ ہی میں نہیں کرے گا. بندے کی فطرت کی سونے فرمایا بندے کی فطرت ہے وہ پرائے مال کو سمجھا رہے ساری جہاں وہ نہیں ہونا انہوں کہہ رہے حضور نے فرمایا بندے کا مال وہ ہے جہاں وہ کھا دے تے مکا چھوڑے پاتے سے ہڈا چھوڑے ڈفرنس سے اللہ کی بارگاہ دے وچ سام چھوڑے اللہ کی راہ دے وچ دے کے محفوظ کر چھوڑے بدلا. من یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا. رب کائنات کیا کوئی ہے جہاں اللہ کو قرض دے اللہ بہت سارے لوڑ کر کے واپس کرے کئی گنا ودھا کے رب کائنات ملٹی پلائی کر کے ول پر قرضہ کو واپس دے دی. قرضہ بھی وہ پیا دے دے وہ پہلے دے وے جڑا اسے نہ دیتا ہوئے اسے کو بڑا دے تو رب کائنات پر بدلنا. اس ماں اس دنیا کو اپنا کچھ نہیں کھلے دے رہنے لیکن بس چھوڑ بیٹھے آج عارضی مالک وہ جڑا حقیقی مالک ہے سونا رب ہر شے دا حقیقی مالک تو جنت دے اوتے ان کا قبضہ کتنا ہو سی جڑا ہر شے دا مالک ہے. اور جنت عطا فرما چھوڑی سے حضرت امام حسین حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو جنت صرف عطا نہیں فرمائی جنتی سرداری دا اعزاز اور شرف اور صحرا اتنا بڑا بات یہ ستے ہی پیر آمین نا. وہ ایک بندے کی گال میں کچھ دلچسپ لگی ہے پتہ نہیں کب چنگی لگتی کہ نہیں ہوتا کہ امام حسین یزید کی بیعت کاری چھوڑے نے تو جنت کی سردار آتی کیوں آپشن تو موجود ہے آپشن تو موجود ہے رخصت والا ایک پاس عظیمت کا سفر ہے لیکن اللہ سونے سرداریاں میں تو میں نے چھوڑی ان کو نہیں پتا مستقبل کے چھوڑا گیا امتحان اس پوسن تک کامیابی کا عالم کیا ہو اللہ سونے کو بندہ نا مستقبل کا فور نالج ہے مستقبل کا پتہ ہے. یہ جو بندے کی اختیار کی گفتگو ہے کہ بندہ اگر اللہ دے وہ تقدیر والی کتاب کے مطابق چلتا وے تو بندے کو حساب اللہ نے کیوں گرنا ہے بندہ تو اسے لکیر سے چلتا ہوتا ہے جی اللہ نے مقدر فرمایا وہ آدھے نہیں اللہ نے لکیر مقدر کر کے بندے کو مجبور نہیں کیا ان کو چونکہ پتہ آئی گئی جنا ان کو سجا کھپا دکھایا ویسی لکیرے پاس پھر بھی ان کو پتہ آئی اسے گالی لکھ رکھی ہے جو میں کو پتہ ہے جو میں کرے. یہ مطلب نہیں کہ اللہ نے پہلے لکھے تھے مجبور تھی یہ اللہ کو پتہ ہے بھائی جڑے کو آپشن دیتے ہوئے سجے کھبے دے تک یہ راما پسند کرے فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. سبحان اللہ بہت ساری گالی اس موضوع ہیں لیکن اچھا اس موضوع کو اگم پہ بدلے شان اور مقام اور مرتبہ یہ ہے لیکن ان کے بعد قربانی بھی دیکھو قربانی بھی دیکھو ایک اقبال اللہ دی راہ دے پیش کی رولا کے رہے الاسلام والسلطان اخوان توامان. حضور نے کیا فرمایا بادشاہ اور اسلام یہ دونوں جڑواں بھائی ہیں. بادشاہ دا تعلق سے اسلام دا تعلق اسلام دا مذہب صرف مسیح دیا کنھاں دے وچ وسن واسطے نہیں آیا اللہ دی دھرتی کو آباد کرنا ہے. الاسلام والسلطان اخوان توامان حدیث پاک ہے اور بڑی معروف کتاب ہے 49,000 حدیث کا مجموعہ امام علی متقی ہندی کنز العمال فی سنن الاقوال والاعمال. اسی حدیث پاک کہ حضور نے ارشاد فرمایا بادشاہ اور اسلام بادشاہت یا ملک یا سیاست یا حکومت اور اسلام میں ہی جی میں کوئی جڑواں بھرا ہوا ہے اکٹھے جمے ہو جاڑے بھرا جڑواں جاڑے بھرا لا یصلح واحد الا بصاحبہ. فرمایا ایک ٹھیک ہوئے تو بھی ٹھیک ہوتا ایک خراب ہوئے تو بھی خراب ہوتا. بادشاہ خراب تھی یہ تلے ہر کو ٹھیک ہوتا ہوتی جو کفر کا ببر خیلت کجا مانت مسلمان. بادشاہ خراب ہوئے مسلمانوں دے مال کو ذاتی مال سمجھے لوگوں دے ظلم سے زیادتیاں
اپنی مرضی دے بندے کوئی اہلیت کو نہیں، جڑا وڈا چمچہ ہے ان کو وڈا عہدہ نہیں دیتی۔ یزید کہڑا کام ہے؟ جڑا جتنا وڈا چمچہ ابن زیاد بن سمیہ دا پتر وڈا چمچہ دے ان کو وڈا عہدہ، جتنا زیادہ اسے خواہشاں پوریاں کر سکتے اس رنگ نال اسے وسیلے کر۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر چپ کر کے بیٹھے رہتے نا تو کون دسانا ویا جو اسلام سے ریاست کا کوئی تعلق ہے؟ خلفائے راشدین خلافت راشدہ تو ختم ہو چکی ہے 30 سالوں میں، ان کے بعد تو ملوکیت کر دی گئی، اور ملوکیت دی ورسٹ فارم سب تو بری یزید کی شکل ہی شروع ہو چکی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلو بھائی ملوکیت لیکن صحابی ہے انہوں ایک نسبت ہے، اور یہ تو وہ بدگماش شخص لفنگا نکھٹو ایسا شخص اگر حکومت سے قبضہ کر کے بے وجہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دیاں قربانیاں، صحابہ دیاں قربانیاں جدڑیاں تے اپنے مال جڑے اللہ دی راہ قربان کریں دے رہے نہیں واسطے 23 سالوں تک چلتی تے ان کے بعد اسلام ختم ہو گئی دنیا سے اسلام کا رنگ اتنی بڑی قربانیاں جدے گھرانے دیاں حضور دے غلاماں دیاں اہل بیت دیاں صحابہ کرام دیاں خود سارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم حضور دے دندان مبارک شہید ہوئے زخمی ہوئے جس میں اثر لہو لہان ہوئے حضور دے قدم مبارک متورم ہوئے عبادتاں کر کے اللہ سونے دے وہ کیا یہ واسطے ہے کہ میں 4 سال واسطے تو ٹھیک ہے وہ دے بعد جی میں دل لگتی ہوئے جی سے کسرا اور کیسر والی حکومت سے یزید دی حکومت ہی کہنا پڑا یہ واسطے حضرت اقبال فرماتے ہیں جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگی دین اور سیاست اگر وکھرے تھی وجہ نہ سادے بھی سیاسیاں کا کام ہے مولیاں کا کام نہیں دین والا کا کام تو اسے کام کو چھوڑو ٹھیک ہے ہوں سیاست وہ بدنام ہو چکی ہے لیکن اسلام کا وقت بھی ہے ادھورا کام ہے جتنا دین ایسا کھیتی ودے ادھورا ہے اگر کوئی جنا اٹھی کھڑ دے وہ بہمیل بڑھنا چاہیے بہمیل بڑھنا چاہیے کیونکہ سج نہیں کر سکے چلو یہ تو کرے سکے یہ تو کرے سکے جتنی معاملت ہو سکتی ہے چلو جانی نہ ہو سکے تو مالی معاملت ووٹ کی پرچی کا گھر گئے کہ چنگے جانے کو لے سکتے ہیں بھائی چلو یہ اچھا خیالات رکھنا لے اپنے ذاتی مال بھرنا والا نہیں تو یزیدیت کیا ہے یزید نے کلمہ نہیں چھوڑا کلمہ پڑھتا ہوتا ہے بلکہ جماعت ہی کرے نہ جامع مسجد دمشق لیکن جماعت کا انداز یہ ہوتا ہے کہ بادشاہ آدھا بھی کوئی نیڑے نہیں بہ سکتا بادشاہ دے پرے پرے تک کوئی جرت نہیں کر سکتا قریب باہر کی بادشاہ اکلا ہوتی اور ہر کہیں کوئی پرے ہوتی وہ نہیں گئے بھئی ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز یہ سنیا حضور دیوان ہے سارا سنیا ختم ہو یہ کیسر کیونکہ شام دوتے حکومت رہی ہے کیسر روم دی یہ کیسر روم دا انداز مورخین آدھر وہ انداز یزید حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین آپ دا تمام خانوادہ اللہ انہوں کو راضی ہے کہ وہ رب کو راضی ہے کہ ان رضا دے مقام سے فائد ہو گئے میدان کرب و بلا کے بیچ اپنا سب کچھ پیش فرما چھوڑ اپنی جان بھی پیش ہے اپنے بچے بھی پیش ہے سب کچھ پیش ہے اور ول آپ دی جدوجہد کا مقصد متعین کیا ہوتا ہے کہ این حالت سے جنگ دے بھی جنا نماز کا وقت ہو گئے سعید بن عبداللہ آسمان دو تکی کھڑے غلام حضرت امام حسین کوئی دن سجوڑ کے چلے دے عرض کہتے حضور زوال کا وقت ہو گئی اور ظہر کا وقت شروع ظہر کا وقت شروع فرمایا اچھا انہاں پاکو سب کو تھوڑا دور رکھاتا اندر ٹائم کرے گئے جنگ روک چھوڑے شمر آدھے نہیں جنگ بندی کوئی جنگ روکی ویسی فرمایا اچھا اذان دے سعید بن عبداللہ بانگ دے دے اور آپ فرض نہیں چھوڑے نماز پڑھ چھوڑے اور کچھ روایت نے 3 بندے لکھے ہوئے لے کے رل کے پڑھ دیں حضرت سعید بن عبداللہ بھی اور ایک دیگر نامی ہو امام حسین رضی اللہ عنہ کچھ روایت نے صرف امام حسین نہیں لکھے کھڑے ہو کر تیرہ دیا بارشن ہر پاسے شروع ہوئی امام علی مقام میں نماز شروع کر دی کہ بھئی سارا رولا تھا نماز واسطے سارا سے نماز حالانکہ نماز کا وقت موجود ہے کہ تک نماز کے لیے زور دی لیکن اثر دی زور کے بعد اثر کا وقت کتنا بہت سارا 3-4 گھنٹے کا وقت ہے لیکن جلدی کیوں پڑی ہے انہوں کو پتہ ہے نا گھڑیاں ہوئی گھڑیاں نے آخری کر دی رہ نہ بنے اللہ سونے کا ادھار نہ ہوئی یہ فرض ادا کر کے بچے پہلا کام تکلیف اور مصیبت کہیں بھی مشکل یا پریشانی دے وچ نماز ہی اضافہ کرنا چاہیے حضور کی سنت جہاں بھی کوئی پریشانی ہے حضور نے نماز مزاج ہو کیونکہ اس پریشانیاں ٹالنیاں نہ ہوں وہ جھکن کی لوڑ ہے جتنا جھک وے تو اللہ سونا پریشانیاں ختم جا فرمائے تکلیفیں خبر دی دولت عطا جا فرمائے
حضرت امام علی مقام اس کیفیت نماز پہ ادا کر اللہ اکبر کبیرہ سجدے سارے کیری کیفیت تیرانی بارش نال پر اگر سر ڈگ دے تو فرض نمازاں ڈگ گئی ہر سے ختم میرا سر جل دے تکلیف ہے ذرا نجوڑ ودا میں نجوڑ جنے کی نمازاں ختم وہ کو تکلیف ہے وہ نمازاں نہیں پڑھتا اور کئی سجانا میرے کپڑے ٹھیک نہیں کوئی کپڑے ٹھیک رکھنا چاہتا ہے تو کم سے یہ تو الگ جرم ہے مومن ہوئے تو انہیں کپڑے پلید ہوئے ایک کیوں نہیں مومن مومن تا پاکیز کی کوئی عبارت نماز تا فرضیت دے مقاصد جو ایک مقصد یہ ہے کہ جنے کو پاک رہنا سکھایا ہے یہ کوئی جواز ہے جو میں پاک رہا ہوتا ہے جسم پاک کریں گے کپڑے پاک کریں گے کپڑوں کون پاک کرے تھی ایسا ہی کرنا ہے حضرت امام علی مقام حالت نماز یعنی سجدہ کتھا تلواراں سے سایہ ایک جڑا نہیں ہزارہ لوگ ان سے تیر وزے پہن اور حالت نماز ہی اللہ کو پیارے ہو گئے ایک روایت میں یہ بھی پڑھی ہے مورخین کی کہ آپ نے نماز مکمل فرمائی 2 رکعت فرض آپ نے پڑھ کے دے ان کے بعد آپ بل جہاد بھی فرمایا وقت شہید ہوئے بہرحال اللہ و رسول والا اختلاف ان مختلف روایات ہے حالت نمازی اور چھلنی کتنے مورخین لکھتے ہیں کہ اتنے تیر آپ سے جسم مبارک کی چبھے ہوئے ہیں ہر پاسوں کے تیر ہی تیر نظر آتے ہیں جسم نظر نہیں آتے تیر ہی میں جی میں کنڈے چبھے کھڑے ہوئے پورے جسم کی کرتی ہے نیزہ دے اور تیرہ دے یعنی جسم اثر دے وچ پیماس ہوئے پہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ آخری رات بھی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام اور دیگر نفوس قدسیہ آپ کے مخدرات یہ تشریف فرماہن کو صبر دی وصیت اور نصیحت فرمائے صبر کرے کیونکہ نانے جی فرمایا آئی جہے شخص نے اپنے بال نوچے یا اپنے گریبان پھاڑے یا اپنے چہرے سے تھپا ماریاں یا اپنی جنگاں سے تھپا ماریاں غم اور دکھ دی کیفیت کے اظہار واسطے حضور نے انہوں نے واسطے وہی ذکر فرمائی لئی تمنا سائے نال کوئی کام اور حضور کے گھر والے اگر صبر نہ کرے تھے تو صبر سکھان کوئی کی سوے زیادہ صبر اور صبح جڑا رات گزار کے دن خیمہ کو بال آ دیتی بنی سڑ گئے اور چھی آپ دی گھر والی یعنی خواتین مقدرات 2 آپ دیا گھر والی ہیں 2 آپ دیا ہمشیرہ ہی اور 2 آپ دیا بیٹی حضرت امام حسین رضی اللہ 2 آپ دیا ہمشیرگان حضرت زینب اور حضرت ام کلثوم 2 آپ دیا گھر والیاں حضرت شہربانو حضرت رباب اور 2 بیٹیاں حضرت سکینہ اور حضرت فاطمہ صغرا رضی اللہ تعالی عنہن یہ بچپن ہیں اور طرح ایک دی روایت بھی ہے اور طرح دی بھی ایک حضرت امام زین العابدین ہیں اور 2 بچے ہیں حضرت عمر بن حسن اور حضرت محمد بن عمر بن علی مختلف نام بھی ہیں اور گھٹ ود بھی ہیں بہرحال اللہ و رسول والا مسئلہ گال ہے کیونکہ تاریخ دے بے شمار کلام ہو سکتے ہیں یہ 9 افراد ہیں جن کو قیدی بنایا ہے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ جی صبح تشریف گل منجن لگیاں قیدی بنا لیتے گئے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ نے کلمات دے ابن کثیر نے لکھے کہ یا محمد یا محمد ھذا حسین انہاں یزیدیاں نے اپنے لاشے تے دب چھوڑے اور حضور دی آل دے لاشے میدان بکھرے پہ کہیں گورو کفن دی اجازت پر کیا کیفیت ہے حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے کلمات دسے نے کہ کیا کیفیت ہے انہاں لاشاں آپ فرمائیے کہ ھذا حسین حسین کیفیت کیا ہے حسین بالعراء میدان پہ مزمل بالدماء خون دے وچ لترے پہ مقطع الاعضاء جسم اکٹھا نہیں کوئی عضو کتنا بھی ہے کوئی عضو کتنا حضرت زینب رضی اللہ یا محمد نانا جی دیکھو سورے شہزادے کا کیا حال ہے جن ہونٹاں دے پوتے گھندے آوے جو منہ سے سواریاں کریں دے آوے حالت سجدے دے وچ جے واسطے اپنے سجود لمبے فرما چھوڑے اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دی کان تے چڑھے بیٹھے دوئے شہزادے حضرت حسن ہوتا ہے حضور دی پیٹھ سے سوار ہیں حضور سجدہ کی دی پہن اور ایک بندہ کوشش کرے دے انہوں کو لاون دی حضور حالت سجدے کی اشارہ فرمائیں انہوں کو اوکھا نہ کر سجدہ لمبا چکرے اللہ نے حضور سر جھکا ہویا سہی اپنے مزے پہ گئے اسا اپنے مزہ دے وچ ہیں لہذا شہزادہ کو اوکھا حالت نماز جو حضور فرض پڑھنے کھڑے اس کیفیت کی شہزادے حضور کی پیٹھ مبارک سے سوار اور حضور سجدہ کی پہن اور بے شمار دفعہ شہزادے حالت سجدہ دے وچ اپنے نانا جی دے تلے گزر دے کھڑے حالت سجدہ
سجے کو کھبے گزر ونے کو کھبے کو سجے حالت سجدہ حضور کا سجدہ شروع ایک کیفیت ہے حضور خطبہ ارشاد فرمانے کریں اور خطبے حکم ہے کہ کئی شخص کو علامت دی اجازت نہیں خطبہ خاموشی نہ چھوڑنا چاہیے سلام کرنا نہیں اسلام دا جمعے دے خطبے اسلام دا جواب ہی نہیں دینا اور یہ نال اگر کوئی علیحدہ بیٹھا ہوگا اس کو وہ ویلے یہی نہیں آخنا کہ چپ کر پہ ورنہ سارا سوال بھی ختم ہو گئے حضور دا ارشاد کرا لیکن ان کے باوجود اللہ کے رسول کا خطبہ ہے کہ میں دا خطبہ ہی نہیں سونا خطبہ اپنا موقوف فرمانے سے چھوڑے دن چاہ اپنے ڈھاندے ہوئے شہزادہ کو چاہ کے کول بلے دن کے بعد خطبہ شروع کرنا یہ کیفیت ہے جن نال حضور نے فرائض کے وچ بھی گویا اپنی محبت قائم رکھی ہو فرائض کی ادائیگی دے وچ بھی اور سارے فرض نہیں جڑے بہوں ہیڑے فرض کھیجن جوگے بھی نہیں اللہ کے رسول کی عبادت ہے جڑے فرمانے کہ میں صرف احمد میرا نام ہی واسطے ہے جو ہم دا حق صرف میں ادا کرے گا قیامت جے اللہ دی ہم دا حق ادا فرماونا ہے اللہ دی ہم کیونکہ ہم کرن والی تو دنیا ہے ساری انبیاء دی ہم جماعت ہی لیکن دیکھو یہ سعادت ملی ہے کہ اس نے ہم کا حق ادا فرماونا قیامت کے لیے اور سارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم یہ عبادت کی کیفیت ہے انہوں نے سجدہ چونکہ کربلا کے بعد کے واقعات کا حکم فرمایا ہے صحیح مسئلے ان کچھ گالی میں مختصر جائیے اس بعد کیا ہوا ظاہر تاریخی روایات ہیں اس کے بعد ظلم تا اتنے ہوئے ان کے بیان تو باہر اس بعد حضور کے گھر والا کو پہلے ابن زیاد سے دربار ہی پہنچائے ویسے کوفہ حضرت امام زین العابدین بیمار 13 سال دے آپ ہی نال خواتین یا دو چھوٹے بچے یہ سب موجود ہیں لیکن چونکہ اگو درباراں دے وچ کسی چھوٹے بچوں کا ذکر کونی این وجہ پر ہو سکتا ہے کہ چھوٹے بچوں کی روایت صحیح نہ ہو کیونکہ اس دو بچوں کا ذکر نہیں یزید کے دربار کے بارے یہ روایتیں نہیں جی ابن زیاد کے بارے جتنا میرا ناقص علم ہے شاید کہ صحیح موجود ہی ہوگی ذکر نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ 6 خواتین تھے ہی امام زین العابدین ہیں بہرحال اللہ سبحانہ بہتر جاننے کی کیا کہتی اور کوفہ کے دربار سے بعد وقت دمشق پہنچایا بچہ دمشق پہنچتے یزید کے دربار ہوں یزید کے دربار کی گال ذرا تفصیلی تھی وجہ چونکہ وہ بارے بہت سارے شکوں کو شبات پاتے ہیں کہ یزید نے انہوں کو آخا بھائی ابن زیاد نے بہت زیادتی کی تھی وہ لعنت ہو گئی میں تو اس کو یہ نہیں آخا کہ حضور کے خان وادے تھے کو شہید کر کے انہوں نے سارے میں نیزہ سے ٹنگ کے میرے کو پہنچایا وجے میں تو صرف انہوں کو آخا ہے کہ ذرا انہوں سے قابو پاؤنا ہے تاکہ سارے خلاف ہو کوئی بہت بڑا جڑا تحریک ہے وہ نہ چلا سکے بہت بڑی تحریک نہ چلا سکے یہ تو نہیں آخا کہ انہوں کو شہید کرنا ہے اور اسلام نال شہید کے انہوں نے سر پر نیزہ سے جا کے میں نے کھول کے نام یہ واسطے کچھ لوگ جڑے یزید کی سنگت کرنا چاہتے ہیں یہ وہی واسطے کوئی نرم گوشہ رکھتے ہیں انہوں نے یہ گالی جیتی ہوئی ہے کوئی شک نہیں کہ تاریخ کی کتابیں یہ ساری گالی موجود ہیں لیکن میں پہلے ایک اشارہ کیا جا مقصد تھا کو این تھا تک آنا نہیں کہ محدث جڑے لے روایتوں کو لے دے نا محدث صرف لکھتا نہیں ہوتا چاہ وہ چھڑے دا بھی ہوتا ہے جیسے ابن کثیر نے چھانا ہے بس بنا تاریخ چھوڑا ہے انہوں نے چھانا ہے اس کہ ٹھیک ہے یہ بہت ساری روایتیں چکی ایک روایت یہ بھی ہے کہ یزید نے کیا کہا نعوذ باللہ یہ تو ان کفر ثابت کرنے والی روایت یعنی وجہ کو بل یزید کی تکفیر کی تھی کچھ علماء نے تکفیر والے علماء واسطے یہ دلیل بھی ہے کوئی دیگر دلیل بھی ایک دلیل یہ ہے کہ یزید نے آخا آج سب بدر کا بدرہ گن چھوڑا مقام بدر ہی جڑے سالے بڑھ کے مارے انا حضرت علی نے سوالے بابے نے اس آج وہ بدرہ میدان کربلا دے گن چھوڑا اپنے بڑھ کا انہاں کافروں کا بدلہ کیا لڑائی کے لیے یزید سے دلی چلا بغض کیوں ہوا حضرت امام حسین کا یا اہل بیت بغض کی وجہ کی قرآن تاریخ کو ذرا جھکت ہی کی پڑھو نا حضرت علی کیڑے جنا کو مارا آئی مقام بدر میدان بدر دے جہاں پہلی جنگ تاریخ اسلام کی 313 حضور دے غلام گئے انہیں 70 کافر جہاں مارے گئے میدان بدر دے تقریباً 30 کافر حضرت علی نے مارے اور 3 کافر کون ہیں علی دا نانا علی دے مامے حال سارے دے سارے حضرت علی یزید دے مامے حال نانے حال یزید دے نانے حال نانا تے مامے سارے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ان کا فنا پہ نار کی دل بدری وہ کاوڑ ہرے ڈر دی وٹی اور اس نے وہ شعر ہی پڑھے جڑے شعر انہاں کافراں نے پڑھے ہیں جے مسلمانوں کو بلا عہد شہید کیتا ہے
انہوں نے کچھ اشعار آخیا کافرہ نے کیا جیسا بدر دا بدرہ گن چھوڑے چونکہ 70 مسلمانوں بدر ماریا انہوں نے لہذا کافرہ جڑے مسلمانوں کو تھوڑی دیر واسطے کایا پلٹی تو مسلمان 70 شہید ہو گئے. حضرت امین حمزہ، حضرت عبداللہ ابن جاش، کئی حضور کے غلام صحابی شہید ہوئے. انہوں کو شہید کر کے کافرہ نے کچھ شعر پڑھے کہ آج ایسا بدلہ گن چھوڑے. یزید نے وہ شعر پڑھے کہ آج ایسا والی ایک باری بدلہ گن چھوڑے مقام بدر. اس کو ود کے بھی کفر کیا ہو جہاں اسلام واسطے اللہ کے حکم سے لڑتے پے جو کو قرآن آدھے جن اپنے مالا سے جانا نال جہاد کیتے رب انہوں کو راضی ہے تے رب کو راضی ہیں. قرآن ول اعلان کیا کرے تے انہوں کی کامیابی کے فلاح تھا. اولئک هم الصادقون فائزون راشدون مفلحون دے نعرے پیا انہاں قتلاں دے بدلاں دے بھی یزید بھی آ گئے. آج جیسا حساب برابر کر چھوڑے. یہ روایت کی تاریخ کی کتابیں ان ساری روایتوں کو چھڑے دے نظر سے علامہ ابن کثیر سارا کو چھان کے آدھن کہ اگر یزید واقعہ تن مونجا کیا ہو یا یہ واقعے سے یا ناراض کیا ہو یا اس نے ناپسند کیتا ہو یا کہ ابن زیاد نے چنگا نہیں کیتا تو کم سے کم ان کے بعد کوئی ثبوت تو ہو گیا نہ ان کی پشیمانی کا لیکن لم یا دل ہو. اور میں نے کہ اس نے تو معذور ہی نہیں کیتا جب اس کو اس گورنری دے ہوتے تو بحال رہے ایک دی جاتے روح عہدے گن کے بیٹھ رہی حقوق ادا کے مسئلہ تھا. اگر یزید واقعہ پریشان کیا ہے تو جانے سزا دے گیا لیکن معذور ہی نہیں کیتا. اور معذوری کے علاوہ لا کا بہو نہ ان کے بعد ان کے بارے کوئی کلمہ آخر جو بھائی گندا کام کیتے اس کے جمع کیتے. اور بس فرمانے کہ ولا ارسلہ من یحبہ والا ذالک نہ کوئی جنا بھیجو اس جو ون اس کو آخر گندا کام کی بھائی انہوں سریا بھی نہیں کیا جس نے گندا کام کیا وقت کی رگازی پشبانی. ابن کثیر دے روح وجہ ہے وہ آدھے اسے امام حسین کو مارا کیوں آئی حکومت بچاؤ کر دینا. تو ہوں جی امام حسین شہید ہو گئے تو کئی شہروں کو پھر کے سر آنے پے یزید کو خبریں پہنچیاں بیٹھی ان کے لوگوں کے بیچ میرے بارے ہونا کیفیت کیا ہے لوگوں کے بیچ میرے حکومت کے بارے بغاوت کے کیا جذبات ان جو بھرتے پہ لوگ اس واقعے کی وجہ کو اس زیادتی اور ظلم کی وجہ کو اور دن کے پہلا کم بھی حکومت بچاؤ واسطے کی تھے ہوں جی ہنجو وحدت یہ مگر مجد یہ بھی حکومت بچاؤ واسطے ہیں تاکہ لوگ میرے نال رامن جو میں نہیں مروایا میرے جاب نے مروایا. پہلے بھی حکومت بچتی پی ہے ہوں بھی حکومت بچتی پی ہے. ان کا نتیجہ یہ ہے اور دلیل ہے کہ اس کے بعد کوئی سزا پہ کو نہیں ملے. بہرحال کچھ نہیں اتھا قیام کے بعد ان حضرات کو خواتین کو ول روانہ فرمایا مدینہ طیبہ. نعمان بن بشیر حضور دے صحابین انہاں کو انہاں دی میت چوراوے اور وہ حفاظت انہاں کو پہنچا دیں لیکن درمیان ایک رات تک قیام ہے میدان کربلا دے اگرچہ وہ راہ دے نہیں آنا لیکن انہاں اہل بیت اطہار دے خواتین اور حضرت امام زین العابدین نے یہ فرمائش کی تھی کہ سب ایک باری والوں کو جھوکا نہیں کھاؤ دیکھو کہیں انہوں نے تدفین بھی کی تھی کہ نہیں کی تھی اس اللہ کے میدان ہی چھوڑ گیا. طریقے نہیں ون تک انہوں نے تدفین ہوئی. نال ایک بستی ہے غازریہ جنہیں برو ساگ قبیلہ آباد ہے انہوں نے طریقے نہیں آ کے یعنی گویا تریلیاں تک وہ خوف کی کیفیت رہی ہوتی کہ اگر کوئی نیڑے بھی گیا تو شاید یزید اس کو بھی مار چھوڑے. دوجے لی یا تریجے لی زیادہ کال تریجے لی ون تو انہوں نے جنازہ پڑھا گیا اور تقسیم ہوئی. حضرات شہداء یہ واپس گئے ایک رات کا قیام ول انہوں نے اتھا کیتا اور اس روایت ہے کہ 20 سفر 40واں ڈی ہے یہ والے میدان کربلا دے پہنچے ایک رات گزاری کہڑے رنگ کی گزاری اس کی کیفیت کس کیفیت کی جڑے تمام اعضاء بکھرے ہوئے میدان کے لیے گئے ہوتے شہزادہ نے جیسے ایک شہزادہ ایک پاسے سے ساری امت ایک پاس حضور دی آل تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور اے موتی سے ہیرے پیر میدان کربلا اور وقت تدفین ہو گئی. ہوں کچھ روایت ہیں حضرت امام حسین دے سر مبارک کے بارے جو آپ کا سر مبارک کس طرح کیا 4 جگہیں جہاں مشہد حسین کے نام مشہور تھیں شاید اس کو نہیں دیا دیا ہوں لیکن میں کو جن روایت پتہ لگی 4 مشہد ہو جا کو آدھے جتا سر مبارک مدفون ہے انہیں جہاں کو مشہد حسین کے نام مشہور. ایک روایت ہے کہ جن اہل بیت اطہار واپس تشریف بھیجی ویسے ہیں تو انہوں کو سر مبارک کی ریل تک گیا انہوں نے خود آ کے حضرت امام حسین دی قبر مبارک کے نال کئی میدان کربلا دے بھی دفن فرمایا آپ کے جسد مطہر کے نال.
ایک روایت ہے، اور اس روایت کو امامیہ عموماً شیعہ حضرات زیادہ اس روایت کو سپورٹ کریں کہ آپ نے سر مبارک اسے میدان ہی دفن کیا. دو جڑے جو محدثین اور ایک نے جو محدث ہونے کے نال نال وہ بڑے مفسر امام قرطبی اور حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی وہ آخری جڑے ہیں جن بعد وقت اساں تے بندی تے بریلوی وکھرے تھے ہیں، یہ تک اکٹھے آتے سارے لہذا انہوں نے کار ہو کے بھی ایک سانجا جانا تھا. حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی وہ فرماتے ہیں کہ آپ کا سر مبارک مدینہ پہنچا اور اپنی اما سین حضرت فاطمہ الزہرا کے نال کو دفن کیا. حضرت امام چونکہ سر مبارک لے لیتے آئی اور یزید کے دربار تک پہنچا، لہذا اس کو اتنا پہنچایا. ایک طریقی روایت ہے کہ یزید نے آپ کا سر مبارک نال نہیں بھیجا، بلکہ اس نے لوگوں کو لکھا نا کہ آپ دے کی شہادت کی وجہ تو اور آپ دے سر مبارک کو نیزاں تے اہل بیت اطہار دے نفوس قدسیہ دے مبارک سر ٹنگن دی وجہ تو لوگوں دے وچ کچھ سمرنگ کچھ جذبات بھرنے پہ میرے خلاف بغاوت واسطے. لہذا اس نے لوگوں کے اتنے روب اور دبدبہ پیدا کرنے واسطے لوگوں کو خوفزدہ کرنے واسطے انہاں سراں کو کئی شہراں یہاں تک کہ خراسان تک گھمایا، مختلف شہراں بہت عرصے تک کے سر پھرائے ہوئے رہے بازاراں دے وچ اور مختلف شہراں جتوں انہاں کو ڈر ہے کہ اتنا یا اہل بیت اطہار دے کچھ محبت کرنے والے پیدا ہو سکتے، انہاں سارے شہراں دے وچ روب اور خوف پیدا کرنا. اور یہ سر میں دفن دیا اسقلان، حضرت ابن حجر اسقلانی دی وسطی جن نال آپ نے اسقلان شہر، اور اسقلان شہر سے کچھ عرصہ یہ صلیبی جنگاں ہونی رہی ہیں نا مسلمانوں سے عیسائیوں کے درمیان 488 ہجری تو گن کے 588 ہجری تک اس دوران یہ اسقلان عیسائیوں کا لگا گیا ہے. جہاں عرصہ یہ عیسائیوں کا گیا ہے وہ عرصے دی 548 ہجری نائب مصر سرائے بن رضی کی شخص سید صالح جدا لقب ہے، چنگا جانا مشہور ہے، نائب مصر ہے وہ میرے، اس نے 3000 دینار دیتا اسقلان دے وہ عیسائی بادشاہ کو جدا قبضہ آئے ہوئے کہ 3000 دینار گرجا ساری امانت کی تھپئی ہے سب نال گن وجان دے مصر کے پاس. لہذا اس نے 548 ہجری دے وچ آپ کا سر مبارک اتھو چایا اور یہ تہذیب التہذیب ابن حجر اسقلانی کی روایت ہے اتھو چایا اور وہیں دفن کیتا ول مصر دے وچ مشہد حسین موجود. اور اس مشہد حسین دے بارے بڑی دلچسپ صوفیانہ روایتیں ہیں. امام شارانی نے لکھا ہوئی، امام شارانی میں بڑا جانا جی اگر دو باری میں اللہ کو لکھا ہوا ہے وہ جا کر دو باری میں اللہ کو لکھا ہوا ہے تو پھر کے رابطہ. اور اللہ دے نبی نے تو اتنا کرم فرمایا جو بخاری سونے کو پڑھیے سامنے بہ 8 سنگتیاں نال بہ کئی روشن جنے آنا 8 سنگتیاں نال مل کے پڑھیے، گلے بھی نہیں پڑھی اور حالت بیداری پڑھیے خوابانیاں گالی پوری بخاری شریف 9009 حدیثاں حضور کو پڑھیے سبحان اللہ. وہ جناد ہے ان کا روشن سینے کی روشنی کا کیا حال ہے. اس نے کئی صوفیاء جہاں کشف صحیح والے لوگ ہیں انہوں کا حوالہ دیتا ہے کہ وہ آدھے کہ حضرت امام حسین کا سر مبارک کی صحیح موجود ہے مصر سے. اور انہیں اس نے ایک فقیر دادن کہ وہ فرمانے میں ہر ہفتے حاضری لینا حضرت امام حسین دے وہ سر مبارک والی چاہتے اور فاتحہ پیش کرے نا سلام عرض کرے نا اور جنہ بھی سلام عرض کرے نا ہم جواب آئی وعلیکم السلام یا ابو الحسن ابو الحسن وعلیکم السلام. اور میں نے جواب آنا یا آپ کی قبر مبارک کھول اور وہ فقیر آتا ہے کہ ایک باری جواب نہ آیا اور میں پریشانی کی مبتلا ہم کی باری جواب نہیں آیا اگلی باری کیا تو بس جواب آ گئی ہے. میں آج کتے سونا ہی کو دھار ہی ہوتے پچھلا ہی کو دھار ہی ہے وعلیکم السلام فرمایا اس نے نانے دے حضور حالت قرب بھی جاتے اور محبت کی نانے دے نال سمائے ہوئے لہذا ہوں میں نے سلام کا جواب لینا بے ادبی ہے سجنا کو چھوڑ کے کہ میرے پاس متوجہ ہوں. اس کے علاوہ بھی کئی حوالے حضرت امام عبد الوہاب شارانی جو کہ خود بھی مصر دے اور وہ مشہد حسینی دے اور انہاں حوالہ دے بھی ظاہر ہے یہ وڈی آنکھیں والے جانے دا اپنا تجربہ ہی تے شامل ہوتی جہے حوالے مضبوطی نال دینا. اس کے علاوہ ہی چوتھی روایت ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا سر مبارک یزید دے شاہی خزانے دے وچ رہیا جتنا خاص کہیں پہ ہونی اتنا آپ کے سر مبارک کو بھی رکھ لیتا گیا. اور یہ سر مبارک ول سلیمان بن عبد الملک دے دور
تقریباً 25 سال بعد واقعہ کربلا دے 25 سال بعد بن کے آپ دا سر مبارک سلیمان بن عبد الملک نے دفن کیا اور اس جی تدفین کی تھی وہ بارے روایت جی ہے وہ ول محدثین کرام نے بھی لکھے انہوں نے کچھ حصے روایت کی سلیمان بن عبد الملک کے بارے مثلا ایک روایت ہے حدیث یا کتابوں میں کہ سلیمان بن عبد الملک نے ہی خواب لکھا اور خواب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے اور حضور ملاطفت فرمائیں میرے نال مہربانی فرمائیں پیار محبت نال پیش آ یہ خواب کی تعبیر میں پوچھی حضرت حسن بن ابی الحسن یہ مشہور ہیں حضرت امام حسن بصری دے نظر حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے خلیفہ ہیں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ انہوں دا فیض جتنا سلسلہ چشتیہ ہے سہروردی ہے یا سلسلہ قادری ہے یہ تمام سلاسل حضرت علی تک پہنچتے ہیں حضرت علی تک این جنے کے ذریعے پہنچتے ہیں حضرت امام حسن بصری رضی اللہ سارا فیض فقیر بول رہا ہے امام حسن بصری کو اپنے خواب دی تعبیر پوچھتے ہی چودہ ہجری آپ کی فاصل تعبیر پوچھتے تعبیر دے جواب بھی آپ فرمائنے تین کوئی آپ دی آل نالے احسان نہیں کیتا آپ کی اولاد سے نال کوئی مہربانی خواب دی تعبیر یہ ہے کہ سونے کو تیرا کوئی عمل پسند ہے اور عمل وہ پسند ہے یہ تو تعلق حضور کی اولاد سے نال وہ آدھے ہاں بھی ہے تو کوئی کم نہیں کیتا ہو جو آپ دا سر مبارک حضرت امام حسین دے یزید دے خزانے پیا آئی میں اس کو خوشبوؤں دے وچ بند کر کے اور ادب دے نال سونے کپڑوں دے وچ ولیٹ کے وہ تدفین کی دیے دمشق دے وچ شام وچ صحیح ان جتوں دا انہاں دار خلاف ہے صحیح انہاں تدفین کی دی ان علاوہ تو کوئی چنگا کام نہیں کیتا آپ نے فرمایا حضرت امام حسن بصری نے امویاں کو اتنا کام ہی تھی ونجے تے بہت چنگا ہے حضور ہی واسطے کوئی اموی ہے نا سلمان بن ملک یزید دی اولاد دی جو خاندان ہوا خاندان وہی پہ امویاں کو اتنا کم ہی تھی ونجے تے بہت وڈے اللہ کے رسول خوشی انترے ہوتے کہ تیں کم سے کم آپ نے سر مبارک جڑا میں پیا آئی اور اس کی کئی کیفیت پر محدثین نے لکھی ہے بھارت اس کو تدفین کر چھوڑیا تے 4 روایتیں آپ کے سر مبارک کے بارے اس کے بعد ہوں لکھی ہیں مختصر گالی کہ یہ جائیں حضرت امام حسین دے قتل حصہ گدا آئی کہیں بھی رنگ نہ چاہے براہ راست شریک ہے یا دوسرے لوگوں کو اکساون والا ہے یا خوش تھی آئی بعد ہی حضرت امام حسین نے قتل اللہ تعالیٰ نے انہیں سارا کو عبرت نال انجام دے پہنچایا سارے قاتلین نے حسین پہلا کم چھڑا کوفہ کول ول پہلے کوفہ کول چھڑا خطوط دے ذریعے ول کوفہ کول چھڑیا جے خط لکھے ہیں توابون ہی گروپ وجود ہی جایا توبہ کرنا ہے انہوں نے آخر ایسا گندہ کام کر بیٹھے ہیں آپ کو صدا سے بل آپ کی مدد نہیں کر سکے یزید کے مقابلے ابن زیاد کے مقابلے عمر بن خطاب کے مقابلے لہذا پچھتاؤن والے لوگ اکٹھے تھی گئے ہی جماعت بن گئی 4000 جنے کا گروہ بن گیا کوفہ والا توابون مسلم بن عقیل نالی حسن علیہ کی ہے اور امام حسین نالی علیہ کی کر لہذا ہوں اللہ کی بارگاہ دی توبہ کی تھی اور توبہ کتنا آگے کی تھی حسنین حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اور خانواز رسول دیاں قبران دے کربلا دے وچ آ کے رات گزاری نے پوری رات توبہ کرے دے رہے اور یہ عہد کیتا اٹھا کہ جتنے جڑے ہوں ایسا کفارہ یہ ہے ساری علیہ کیتا کہ جتنے جڑے شریک ٹھہراؤ کے قتل ایک کو چھوڑ کے مرے پہلے وہ روانہ صحیح بنے زیاد کے مقابلے میں پہلے جب گورنر ہے کیونکہ ورکا ہوا ابن زیاد کو روانہ تھے اس نے حسین بن نمیر سکونی کو بھیجا جب ان کے بعد یہ بدبختی یہ حصے گئی کہ اس نے کعبہ سے حملہ کیا یزید کے دورے وہ بدبخت کو ابن زیاد نے مقابلے سے بھیجا بہرحال وہ ڈاڑھی فورس ہے یہ تقریباً شہید ہو گئے سارے فوت ہو گئے تب وہ بولنا دیا تو ختم ہو یہ سارے تب ہو گئے لیکن قاتل بچ گئے عالمی امام حسین انہوں نے واسطے اللہ تعالیٰ نے ایک بھی ہے جانا چنا مختار ثقفی امیر مختار ثقفی وہ ثقفی نے شمر کو خولی بن یزید کو عمر بن سعد کو اس کے علاوہ جتنے نا ہن خاص چون میں جنہیں سر چاہ کے پھرنے رہے جنہیں شہید کیتے یا آپ نے سر مبارک تن کو جدا کیتے انہیں سارا کو بل مختار ثقفی نے اپنے انجام سے پہنچایا سارے ختم ہو گئے ایک ختم ہویا اور عبرتناک موت گھر کے ختم ہوا یہ ساری چیزیں ابن کثیر نے بھی اپنے انداز نال ایویلویشن کریں دے ہوئے کمزور سکیم اور صحیح روایات کی جانچ پڑتال کریں دے ہوئے ایویلویشن کریں دے ہوئے چھڑیں دے ہوئے یہ بیان کیے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ ہر قاتل کل 3-4 سال 5 سال کے عرصے کے سارے موقع اور عبرتناک تھا عمر بن سعد جہاں رہے تھی حکمرانی دے
تما اور لالچ گھن کے آیا کہ میں کو گورنر بنایا بیسی رہے دا گورنر کے بننا یہ مختار نے سقفہ نہیں مختار سقفی نے یہ سجا نا گھر پر بہر اس کو وہ پوتر بہر نکتا اس نے آکا بابا گھر ہے اس نے پوتر کو بھیجا اپنا بندہ بھیجا بنو کو چھک گنا ہو یا گیل گنا ہو جائے راگ نال بہر گنا اس پر پوچھن بھی تین سے رہے تھی حکمرانی کریں یہی ہر کیرا کام کرے نہ بیٹھے اور اس کو اس رنگ نال دردناک انداز جی میں ظلم کیتا نے اللہ تعالیٰ نے جڑے کو سوال کیا لیکن مختار سکھی دی قسمت ہی کوئی عجیب ہے نہ شیعہ کو باندھے تھے نہ سنیوں کو باندھے شیعہ کو تو باندھنا چاہیے آئے بھی اہل بیت کے سارے نفوس سارے پاڑا نے بدلے کی دی بیٹھے سنیہ کوئی بات چاہتا تھی ورنہ تو سنیہ کوئی باندھنا چاہیے ظاہر اہل بیت کی محبت سے سارے ایمان دا جزو ہے لیکن کوئی اللہ کم کر بیٹھا ہوتی نا اللہ دا غضب ہمت نہیں آتا نبوت دا دعویٰ کر بیٹھا تو عالم ہو گئے پہلے مہدی کا دعویٰ کی تو اس کے بعد نبوت کا دعویٰ کر بیٹھا کہانی ختم ہو گئی نہ انہوں ذریعے سے نہ انہوں اللہ چاہے نہ کہنے کوئی کام کرا سکتے اللہ نے بہو کام کرنے واسطے بھیجا تو بات ہے کہانی ختم ہو من یضلل اللہ فما له من ہاد اللہ فرماتے ہیں جن قسمت سے مقدری کو برائی لکھی ہوئے اس کو کوئی ہدایت نہیں ہے ہدایت نہ کم نہ نہیں آتی انہیں فضل نہ ہدایت عطا اللہ جو کو ہدایت عطا فرماتے من یہدہ اللہ فلا مضل لہ جے کو اللہ ہدایت دے دے اس کو کوئی گمراہ نہیں کرتا اس کے بعد ہی کچھ تاریخی روایات ہیں وہ آخری میں اینڈنگ کرا جا کہ جڑے اموی ہیں نا ان کے بعد ول مضبوط تھی گئے ول انہوں کی حکومت چلتی رہی بس چنگے جڑے بھی آئے اور خصوصاً حضرت عمر بن عبدالعزیز بھی 5 سال انہوں امویہ نے سوال کیسی کیسی ہستی جیسے دور کو مورخین لکھ دیں کہ گویا حضرت ابو بکر عمر کا دور زندہ ہو گیا حضرت عثمان ولی کا دور زندہ ہو گیا ایسا شخص اتنا پاک باز طاہر اور اتنا امین اور اتنا صادق ہک روپیہ جہاں مسلمانوں سے مال دا ہے اس رنگ نال خرچ کیتا جنہیں خلافت علی منہاج النبوہ اللہ کے رسول سکھا کے گئے اور خلفائے راشدین نے سونے دے دسی علامہ اپنائی اس انداز کے حکومت اور ایک واقعہ آپ دا برکت واسطے کہ عید کا موقع آیا اور عید کے موقع سے آپ کے بالاں کے کپڑے کون عید کی تیاری ہوئی عید کے حوالے آپ نے بالا نے بہت تنگ کیا تھا آپ نے فرمایا بیعت کوئی سلسلہ سے سبیل کو نہیں لہٰذا اپنی تنخواہ ہی کا ایڈوانس گننے سے اگلے مہینے ہی سے سارے کپڑے چھوڑے وہ جڑے کو سدا بھائی ہاں جہاں خزانچی ہے آپ کا وزیر خزانہ کو سدا طلب فرمایا بیت المال کا انچارج فرمایا 1 مہینے کی تنخواہ میں گریجا جو کچھ ضرورت نہیں پوری ہوتی اس قلم دوا تک کوئی رکھی جا اگر لکھ لو جو مہینہ جی تیرا تو دو نے تنخواہ کیونکہ تنخواہ کا سروس نہ دے جہاں سروس پرووائڈ نہ کرے وہ تنخواہ کا حقدار کوئی تو اسے سروس پرووائڈ نہ کرو خدمات نہ دے تو تنخواہ جائز نہ ہوتی میں کتوں پوریاں کرے چنگے جانے کا پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ چنگے جانے لینا ہوتا ہے بجھا دے یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا کمال ہے وہ جانے کا کمال نہیں جہاں گال پیا کریں دے ایدہ کمال ہے جہاں یہ جنا چون کے خزانے سے آن بلیں دے اوہ کمال بھئی جہاں وزیر خزانہ 2 نمبریاں جو نپا پیا ہوسی وہ کہیں او کو لایا ہوسی تا نپا پیا ہوسی تے کہیں کیوں لایا ہوسی 2 نمبر جڑے اوہ مقصد 2 نمبر آر پورا تھی کیوں ہٹا دیتا میں نے جہاں شخص بھی آکے میں کام نہ کر سکتا او سارے جڑے چہرے دے بڑھ کے رون دی تبدیلی کیا کرے دیں بھئی سارے صحیح سے اس کو جو رہنا ہو اسے مالا کن بے دیر کو مالا کن تھوڑا کیوں تبدیلیاں کریں یہ واسطے نا قرآن کا کیا حکم ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا اللہ کا حکم فرمائے جو امانت اس کو دیوے عہدہ اس کو دیوے جرا عہدہ حقدار ہوئے اہلیت رکھنا اہلیت کی بنیاد سے 2 نمبری کی بنیاد سے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوگی اسے عموی سلسلے جب تشریف کے نا 132 ہجری تک عمویاں کا ول ختم ہو گیا سلسلہ ول عباسی کھڑے ہوئے آل عباس حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ول انہوں نے کیس گن کے اہل بیت کا کیونکہ خود بھی اہل بیت کا انسان حضرت عباس کی اولاد اہل بیت کا کیس گن کے کھڑے ہوئے لیکن جی میں حکومت مل گئی یہ اہل بیت اصل جائے قربانیاں دی تھی اور یہاں پہلے انہوں نے سارا کو پاسے نکل لہذا وقت ایک باری آل عباس یعنی عباسی خلفاء اور اہل بیت اطہار کی ول جنگ ہوتی رہی نفس زکیہ ایک نام سے شاید سنا ہے دا پیور سول
ہچھا ستھرا دھوتا تھاسا جانا جن لقب ہے نفس زکی کہ کون حضرت امام حسن دے پڑپوترے محمد بن عبداللہ بن حسن مثنى بن حسن بن علی بن ابی طالب حضرت محمد اس پہ گرامی اور مشہور نفس زکیہ دینا دا پیور سول یہ وہ فقیر ہے جی حمایت امام اعظم ابو حنیفہ اور امام مالک نے فرمائی حمایت فرمائی باقیوں نے مقابل ابو جعفر المنصور نے انہوں کی حمایت کی وجہ کو حضرت امام مالک کو بھی کوڑے مروائے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو بھی کوڑے مروائے اور اتنے کوڑے مارے گئے کہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ہجری منہ منڈے نکل گئے آپ اور اتنا حضرت امام اعظم سے بھی اس طرح کوڑے بتائے حضرت محمد بن عبداللہ بن حسن مثنى بن الحسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین انہوں نے حمایت کی وجہ کو حضرت محمد بن عبداللہ کے اہل بیت اطہار سے مبارک نفس زکیہ اور نفس قدسی حضرت محمد جی بل مقابلہ ہویا ابو جعفر المنصور نال اس مقابلے بھی وہ حال کیتا آپ دے سنگتیاں نے بھی جڑا امام حسین نال کوفیاں نے کوئی زیادہ فرق سنگتی چھوڑ گئے جڑے نے سکیاں تلواراں ہولے ہولے کم مسئلہ کم ہوتا گیا حضرت محمد بن عبداللہ حضرت نفس زکیہ شہید ہو گئے 145 ہجری امام مالک بھی زندہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ بھی زندہ وہ 185 فوت ہوئے وہ 179 فوت ہوئے لہذا وہ امداد فرمائے تھے اور بڑی اچھی کتاب لکھی علامہ شبلی نعمانی نے امام اعظم ابو حنیفہ دے ہوتے اور ایک دیگر کئی شخص نے پوری تحقیق کی تھی موجود ہے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی میں مالی مدد فرمائے رہے اہل بیت اطہار کی آبادیوں کے خلاف باقاعدہ شریک رہے کیونکہ آپ بہت بڑے متمول ہیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ بہت بڑا کاروبار ریشم دا اور کپڑے دا اور کوفہ دے اون جا تے اون منڈی دے اوتے جیڑی منڈی سب تو پہلے قائم کرنے والا وہ مارکیٹ حضور دا وہ غلام صحابی ہے جے کو حضور نے مالی برکت دی دعا فرمائی لہذا انہوں نے اتنا دکانیں بنائی یہ منڈی قائم کی تھی جیڑا بھی یہ منڈی جو ہے گیا اللہ نے برکت عطا فرما چھوڑی حضور دی دعا اسے جانے تک مکی نہیں جتنا جانا پہ گیا حضور کی برکت والی دعا چلتی رہی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ وہ پوری مارکیٹ خرید چھوڑی جتنا لوگ حسرت کرے دیں کہ ایسا سامان بے پاسے رکھ دو صرف باون بھی جھا دے ہو اصل شوروں میں نوسی باون بھی جھا دے ہو جا یہ سب بے گی تھی ان کا کاروبار ہی چل یہ مارکیٹ امام اعظم ابو حنیفہ اللہ نے بڑا کرم فرمایا لہٰذا جی شاگردہ بھی آپ خود مالی مدد فرماتے رہے امام ابو یوسف دی دیگر شاگردہ دی اوے دیگر جڑے خیراتی کم ہیں بے شمار حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے انہوں نے کماں دے وچ حصہ کیتا مدد فرمائی انہوں نے یہ سیاسی مدد حضرت نفس زکیہ دی امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں بہرحال یہ چند گالی ہیں ظاہر مفصل گالی تو ممکن نہیں کئی انہوں نے بل باریکیاں ہیں بل ڈسکشن ہیں مورخین دیاں و انہوں نے یہ میں عرض کیتے کچھ محدثین نے جڑا حصہ کیتے تو انہوں نے تو بل ایک گال کو چھانا ہے لہذا انہوں نے بل حق کو وکھرا کیتے اور باطل یا جھوٹ یا آمیزش کو وکھرا کیتے بے شمار مزید تفصیلہ موجود ہیں اللہ تعالیٰ انہوں نے نفوس قدسیہ دے ذکر کا صدقہ سب کو اسلام دے نالوں محبت عطا فرماوے وہ جذبہ ایمانی نصیب فرمائے امام حسین رضی اللہ عنہ کی قربانی کیا میں اقام الصلاۃ واسطے ہے نماز قائم کرنے واسطے حالت جنگ کی نماز پڑھتے پہن اور اساں جنگ بھی کونی امن بھی ہے سکون بھی ہے رزق بھی کھادی پے ہیں لمبیاں نظراں بھی کھٹی پے ہیں تے ود بھی اکھ نہیں کھلدی فجرے لے اثر کی حسین سمجھے اور کیا حسین و یزید دے ہوں جڑی بنیاد بنائی جڑا مسئلہ حسن کیا اوندا شعور آ صحیح واسطے حضرت امام حسین دے نال محبت ہے کہ حضرت امام حسین دے پیغام نال محبت ہوئی یزید نے اپنے پرائے مال کو ہکو کچھ کر چھوڑا اصل بھی اپنا پرائے مال ماریاں جی میں موقع مل وجے بندے بھنیاں ہک بیٹھے سکے بھراواں دا مال دبائیاں دو نمبریاں کیتیاں 10 روپے تے ایمان ویچیاں وہ سکی حضرت امام حسین 10 روپے تے ایمان دا سودا کتنے روپیاں دے کوڑ ماری کھڑا ہوندا دکان والا یا سمرے نے بھئی یہ شے میں کو 10 روپے دی ملتی ہے تو 15 کیوں نے سنت نہیں حالانکہ کسی ہی نہیں ملتی سب 10 روپے وہ ایک آج کل استاد محمد عمر صاحب کا ڈرائیور ہے اللہ تعالیٰ انہوں نے زندگی دراز فرماوے ڈرائیور دی بھی فرماوے جناب تو خود خیر آدھے مرا ڈالا نہیں جوان بندے شریف سے وہ دھیان نہیں ہوا سے کھلا ڈالی وہ آدھے بھی میں استاد صاحب کو کسی آنا میں نہیں کوئی پچھلے لیا بہت کی صحیح ہے بولنا بہت کی اس ٹرک والا آئے تو میں وہ کو مندہ کٹ گیا اب وہ ہے نا سارے میں وہ کو مندہ کٹ گیا ٹرک والے استاد صاحب فرمایا گئی کیوں مندہ کٹ میں آ کے پہلے اب وہ ہے بس ہٹ بھی لگی ہے
آ بھی سکیے اس بندہ کٹے میں آ کے نہیں اس نہیں کٹا یہ سونا تو نہیں ہے سب میں تو کٹے ہوئے بہرحال اس نہیں کٹا تو صحیح کہ گل کا بندہ کٹا فقیران کے نال سفر ہی بندے کی تربیت کرے اصل کرنا سوچیے گا جو سامنے والا کو کتنے بندے کر کتنی لیٹر ماریاں سے فضول آنے والے کو جھکی نہیں سے کی تھا انہیں اکھی کٹ کھڑیاں سے اللہ کو انہاں گالی لگی جواب دے رہا ہے کتنی اکھی کٹ کے آدھا دیا دنیا ہر بندہ اللہ کو پیار ہے یہ نہ سمجھو جو اساں وڈی گڈی سے چڑھے ودے ہیں یا سارے کو لوگ پیسے آ گئے یا کوئی شہرت مل گئی ہے یا ای ویلے اساں کہیں طاقت تے قوت کی کیفیت ہی چاہ گئے ہیں کوئی عہدہ لگ پی ہے سب کو تو ہوں کوئی پوچھنے والا کوئی نہیں بھائی کوئی پوچھنے والا کوئی نہیں لیکن کوئی پوچھنے والا یہ نہیں کر سکتا دنیا کے قانون سب وہ گئے نا عدالتوں میں تو سب انصاف گدی بیٹھے ہو تو اصل بھی گدی بیٹھے ہر کوئی جان دیا تھا کیا کیفیت ہوتی یار جی وکتی پی ہے گواہ بھی وکتے پہ منشی بھی وکتے پہ منشی تو خیر کے بھی کرنا تو پورا ڈیری چ نہیں بڑھتا جانا تو صحیح چھل گھندا وہ بعد وکیل سب ملتے ود وکیل کو کتنا انصاف تک پہنچی کون پہلے ہر شے مک ویسی تو ود بھی انصاف نہ ملتی تو ٹر ویسے اتوں والے انصاف دیا فکر چ نہ رہو وہ انصاف کو یاد رکھو اتنا کوئی نہیں پوچھنے والا لیکن جا پوچھنے والا ہے وہ صرف اتنا نہیں پوچھنا صحیح حساب برابر کرے گا سب کچھ سمجھ نہیں آتی یہ جی عجیب و غریب قسم کے حادثے تھی ویسے اور سیدھا وہدے بھی آرام نال کاروبار چلتا پیا کہ پتہ نہیں کتنی کیے یہ پتہ نہیں کہ کیا ہوتا ہے جو کہ بے بس کوئی ولاقہ کھتا ہوتا ہے اصل تو ولاقہ ہی ہے سامنے آپ وزیر اعظم نواز شریف جی گھیر ہی چایا ودے اتنا یہ تو یہ گھیر ہی کو نہیں ہے کہ کیوں نپا گیا میں کہ پچھلیاں گھیریاں چ نپا ہوتا ہے پچھلیاں گھیریاں جڑے نپیتے ہوتے ہیں آخری گال ہی میں آج کل چھوڑا ٹائم کا ہو کر بیٹھے ہیں سجن تک سکھے مکے تو کے پہاڑ پوری بیٹھے لیکن بارہ جی گالی وہ مقدر کر چھوڑے لو لفظ تو منہ جو نکل رہے اصل مجبور بھی تھا ہے نا اپنے سارا اختیار ہی تھا اپنا نہیں استاد مفتی اکرم سے سب پڑھے لے رہے فقہ شاید کوئی بئی کتابیں پڑھی ہوئے لیکن فقہ میں کوئی یاد ہے شرح وقایہ وغیرہ انہوں کو پڑھی سرگو دے دیا انہوں نے ایک واقعہ سنایا کہ سارے پاس ایک شخص قتل دے بے گناہ مقدمے دے قید ہو گیا بے گناہ اس نے قتل کیتا نہیں ہر کوئی آتا ہی نہیں کیتا لیکن وہ گواہ جی میں کوڑے بوگے تو مقدمہ ان کے خلاف فیصلہ ہو گیا پھانسی ہو اس کی اما ہوں قاتل کی اما بھی تو اما ہوتی ہے ہوں فقیرہ کو بولے دی ویسی ہے میں تو کوئی لفظ جا دعا منگے تو میرے پوتے بولے دی ایک مجذوب کوئی مشہور ہے سرگودا وہ مجذوب کو پہنچی مجذوب کو پہنچی مجذوب کو عرض کرے رہی اپنی جی درد چاہیے ودی دکھ لیکن مجذوب یہ سونی ان سونی کیتا ہوا تو وہ آدھا لیا منج نہیں منے دی منج نہیں منے دی منج ود جو پوتر کو ملی نا جنا ملاقات سے کچھ دن بعد ملاقات سے گئی تو اس کو حال دسو بھائی فلانے کو گئی ہم اللہ کرم کرے تھی تو فلانے مجذوب کو ہی گئی بھائی مجذوب کو گئی ہیں تو وہ کیا کہے کہ مجذوب میں نے یہ گال سننی ہے وہ کہ منج لگی بیٹھا ہے اپنے کہ منج کے چکر جیا بیٹھا ہے اما تو منج کے چکر سمجھی ویسی لیکن وہ منج کا نام سن کے وہ جنے کے کن کھڑے تھی کہ اما منج کی کی گال کرے گا اگے وہ آتا منج نہیں منے گی وہ منج کے من نہ مننا بھائی چلو جج نہ منیا تو وہ گال سمجھ چاہیے ہے بھائی منج کے من کے کہڑا انصاف جوڑا اس کا کہ اما وہ ٹھیک آتا ہے ایک منج والا رولا بھی مجھے ہے صحیح منج والا رولا ہے صحیح اور رولا یہ ہے میں قاتل تو نہ لیکن چور تو ہاں میں پرانے شہر کی چوری کی تھی ایک منج وہ کٹا بھی چھوٹا نال ہے اور راتی جو چوری کی تھی وہ میں ہم ابالا بھی کوئی پند کر ونجا جو سجا اٹھے نہ پوین پیچھو گھر لے پہنچ رہے ونجن لیکن وہ کٹے کی وجہ کو منج ڈھیلی ٹرتی ہے میرے پستول جیب بھی تھی جا کی ہوتا میں کٹے سے فائر کر کے کٹا مار کے ول منج میرے نال ٹر پئی ایک بار آسمان کو سر کی تو اس وقت میرے نال ٹر اما اتنا تو بے گناہ ہے لیکن اتنا بے گناہ نہیں یہ فقیر صحیح سیاسی کھڑے تو منج منے تھی لگال اللہ حضور نے کیوں اٹھن دے حقوق بیان فرمائے جانوروں کے حقوق بیان بھائی جڑا جانور کیڑیاں مکوڑاں دے تھے ہوئے ظلم دے بدلے بھی کھند ہے یہ ولا کے ایویں نہیں آتے سارے اگو اصل کے نہ کوئی ماری آنے ہوتے ہیں کہ جڑے کچھ اگو ول ہاں ٹکرتا ہے کوئی سب یہ واسطے ظلم دے واسطے صرف آخرت نہیں بنی پئی اتنا حساب کیوں ہے ہر بندہ ایک ہی حساب دیتا ویسے اللہ سونا وہ اوکھے حساب کو بچاوے تے انہاں کماں کو بچاوے جڑے اوکھے حساب دا ثواب پڑھ دے اللہ تعالیٰ دین دے تے اسلام دے استقامت دے
آخر دعوانا الحمدللہ.